بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ جی، سبحان اللہ. ملک کے معروف قاری جناب قاری محمد فرحان بخش نقشبندی صاحب تلاوت کلام پاک سے قلوب منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو 1445 ہجری سن 2024 رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں افطار کے موقع پر میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. آج انشاءاللہ ہم اپنا 11واں روزہ افطار کریں گے اس تیقن کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تمام عبادتوں کو، تمام ریاضتوں کو، جو بھی ہم کرتے ہیں صاحب، ہم تو کیا کرتے ہیں، بس وہ راضی ہو جائے، بس وہ قبول فرما لے، اس دعا کے ساتھ. اچھا صاحب، آج کا جو پروگرام ہے وہ بڑا ٹچی پروگرام اس اعتبار سے. ویسے تو ظاہر ہم اللہ کی ساری ہی نعمتوں کو فار گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں. کون سی ایسی نعمت ہے آپ کے ذہن میں جس کو آپ نے اپنے ذہن کے اندر بڑا ریٹ کیا ہو یا بڑی اہمیت دی ہو؟ انسان تو اپنے وجود کو بھی ظاہر ہے کسی طور سے اہمیت نہیں دے رہا ہوتا، اس وجود کے ساتھ بھی صبح و شام کھیل رہا ہوتا ہے. لیکن آج ایک ایسی نعمت پہ ہم بات کریں گے جس پر بات کرنے سے قبل یہ بات سمجھانا اور سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے ہم پر انعامات ہیں نا، یہ جو اللہ تعالیٰ کے ہم پر اکرامات ہیں،
یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کیے ہیں، یعنی اس کی نعمتوں کا کوئی شمار کر ہی نہیں سکتا. یہ ایک جملہ ہے، لیکن اس جملے کے پیچھے پوری کائنات ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ دیا ہے، جو کچھ عطا کیا ہے، آپ اس کی نعمتوں کو گنتے چلے جائیے، گنتے چلے جائیے، گنتے چلے جائیے، گنتے چلے جائیے، گنتے چلے جائیے. آپ کی گنتی ختم ہو جائے گی، کئی گنا، کئی ہزار بار، کئی لاکھ بار، کئی کروڑوں بار ختم ہو جائے گی. اللہ کی نعمتوں کا کوئی اختتام ہے ہی نہیں صاحب. آپ اس کو شمار کر ہی نہیں سکتے، کر ہی نہیں سکتے. یہ میں دعوے سے بات عرض کر رہا ہوں. یعنی وہ رب وہ ہے کہ جس نے اتنا کچھ ہمیں عطا کر دیا ہے، اتنا کچھ ہمیں عطا کر دیا ہے کہ خدا کی عزت و جلال کی قسم، اگر میں یہ کہوں کہ انسان صرف اس نعمت کا، یہ جو نہ نظر آنے والی ایک نعمت ہے نا جسے ہم ہوا کہتے ہیں، اس کا آپ شکر ادا نہیں کر سکتے. یعنی اگر آکسیجن بند ہو جائے، سفوکیشن ہو جاتی ہے، سفوکیشن ہو جائے تو ایک سرٹن ٹائم کے بعد آپ کا دم گھٹنے لگتا ہے، اور عالم یہ ہوتا ہے کہ انسان زندہ نہیں رہ سکتا. یعنی منٹوں کا کھیل ہوتا ہے انسان کا، کہ منٹس کے اندر انسان جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. یہ اتنی بڑی نعمت ہے. اچھا، اسی طرح سے اگر میں بات کروں، آپ نے کبھی سوچا پانی کتنی بڑی نعمت ہے؟ ذرا اندازہ کیجئے اس بات کا. اندازہ اس لیے نہیں کر سکتے آپ کیونکہ اس وقت آپ جس گھر میں موجود ہیں نا، وہاں آپ جیسے اپنا فریج کھولتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر اتنا کرم کیا ہے کہ پانی کی بوٹلز آپ کے پاس سجی ہوئی ہیں. آپ جب اپنا ٹیپ کھولتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ نل کا کھولتے ہی جو ہے وہ پانی وافر مقدار میں آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے. آپ پانی کو پی بھی رہے ہوتے ہیں، آپ پانی کو جو ہے وہ ضائع بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس کا اسراف بھی کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو اس نعمت کا اندازہ ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. اندازہ اس کو ہوگا جس کے پاس پانی جیسی نعمت نہیں ہے، جس کے پاس پینے کو ایک گھونٹ پانی نہیں ہے، جس کے پاس پینے کو ایک گھونٹ صاف پانی نہیں ہے. ہاں جناب، ایسی بات کر رہا ہوں میں، جس کے پاس ایک گھونٹ پینے کو پانی نہیں ہے. چلے جائیے اس وقت بھی، اگر آپ جا سکتے ہیں تو جائیے، تھر میں چلے جائیے، چولستان میں چلے جائیے، پنجاب کے اندرون میں چلے جائیے. بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر لوگوں کو پینے کو پانی میسر نہیں ہے. اور ایون اگر آپ دیکھیں پورے پاکستان میں آپ کو کئی شہر ایسے نظر آئیں گے کہ جہاں پر جو پانی آپ پیتے ہیں وہ گدلا پانی ہوتا ہے، گندا پانی ہوتا ہے. یعنی بہت سی جگہوں پہ تو ایسا ہوتا ہے کہ جو پانی جانوروں تک کو جو ہے وہ نہیں دیا جانا چاہیے، وہ ہم انسان پاکستان کے اندر پی رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو نعمت ہے جسے آپ پانی کی نعمت کہتے ہیں، اتنی عظیم ترین نعمت ہے صاحب، اتنی عظیم ترین نعمت ہے کہ اس نعمت کا اندازہ اس کو ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس 2 گھونٹ پینے کو پانی میسر نہ ہو، اور اگر ہو تو صاف پانی میسر نہ ہو. اور اگر اور ریلیونٹ بات کر دوں تو شاید ہو سکتا ہے آسانی سے آپ کو سمجھ آ جائے. دیکھ رہے ہیں نا غزہ میں اس وقت کیا ہو رہا ہے. اگر غزہ کے پیاسوں کی پیاس آپ کو سمجھ آ جائے نا کہ وہاں پر جو صورتحال ہے، اور جس طرح سے بچے، بوڑھے، مائیں، بہنیں، بیٹیاں پانی کے لیے بلک رہے ہیں اور ترس رہے ہیں، اور جس انداز سے بیچارے وہ سمندر کا پانی پی رہے ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی امپورٹنس کو، اس کی اہمیت کو سورۃ الانبیاء میں کن الفاظ میں بیان کیا، ذرا سمجھیے. کہ فرماتے ہیں کہ اور ہم نے زمین پر ہر پیکر حیات کی زندگی کی نمود پانی سے کی، تو کیا وہ قرآن کے بیان کردہ ان حقائق سے آگاہ ہو کر بھی ایمان نہیں لاتے؟ یعنی یہ جتنی بھی آپ زندگی دیکھ رہے ہیں نا، جتنی بھی زندگی یہ جو زمین پہ آپ کو نظر آتی ہے، چاہے وہ آپ کو زمین کی صورت میں، نباتات کی صورت میں، حیوانات کی صورت میں، جانوروں کی صورت میں، شجروں کی صورت میں، یعنی جو کچھ بھی پھل پودے وغیرہ سب کچھ، اور ایون انسان، یعنی اس میں آپ چرند کو بھی شامل کر لیں، جانوروں کو بھی شامل کر لیں، پرندوں کو بھی شامل کر لیں، جتنی حیات آپ کو نظر آتی ہے سب کی سب اس کی جو بیس ہے، بیس وہ بنیادی طور پہ پانی ہے. اور کیا زبردست ایک میتھمیٹیکل کیلکولیشن ہے. میں حیران ہوں اس بات پہ، آج میں ذرا اس پہ بات کروں گا کہ انسان جو ہیومن باڈی ہے، ہیومن باڈی کا تقریباً کوئی 65 to 70% آپ کو پتہ ہے وہ پانی پر بیس کرتا ہے. اور جو آپ کی یہ جو ارتھ ہے جس پہ آپ رہتے ہیں، کرہ ارض جس کو آپ کہتے ہیں، وہ آلموسٹ 70% پانی پر بیس کرتا ہے، جس میں سمندر بھی ہیں، جس کے اندر دریا بھی ہیں، جس کے اندر چشمے بھی ہیں، جس کے اندر نہریں بھی ہیں، آبشاریں بھی ہیں، یعنی گلیشیئرز بھی ہیں، یو نیم اٹ. آپ بات کرتے چلے جائیں. اور اگین وہی بات، انسان کی عقل محدود ہے، یہ صرف قیاس پر مبنی ہے، کیلکولیشنز ہیں. یعنی سوچئے کہ جس کا عرش پانی پر ہو، ذرا سوچئے جس کا تخت پانی پر ہو، آپ سوچئے سب مقام اور مرتبہ کیا ہے. اور پھر اگین وہی بات ہے کہ اس پانی کی آپ سوچیں کہ اس کا جو دائرہ ہے وہ کتنا وسیع اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتا ہے کہ انسان کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر زمین میں اس کے چشمے روا کیے. سنتے جائیے قرآن کو. فرماتا ہے کہ پھر اس کے ذریعے کھیتی پیدا کرتا ہے جس کے رنگ جدا گانا ہوتے ہیں، پھر وہ تیار ہو کر خشک ہو جاتی ہے، پھر پکنے کے بعد اسے زرد دیکھتا ہے، پھر وہ اسے
چورا چورا کر دیتا ہے، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 21۔ بات یہ ہے ناظرین، اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پہ ہمیں جن نعمتوں سے نوازا ہے، ہم یقیناً ان نعمتوں کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ اب اس کی مثال میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ہیومن باڈی ہے نا، 5 ساڑھے 5 فٹ 6 فٹ کی جو ہیومن باڈی ہے، اس ہیومن باڈی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ 65 to 70% پانی پر بیس کیا ہے۔ یعنی آپ اس کو یوں سمجھیے کہ انسان کا جو دماغ ہے، صرف اس برین کو لے لیجیے، جو آپ کا برین ہے نا، جس برین پر انسان کو بڑا ناز ہے، یہ 85% پانی ہے، پانی۔ لیکن یہ جو 85% پانی ہے، یہ پوری دنیا کو کنٹرول کرتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، پوری دنیا کو کنٹرول کرتا ہے۔ سارا معاملہ اس دماغ کا ہے۔ جس کا دماغ چلتا ہے وہ سب کچھ چلا رہا ہوتا ہے، اور جس کا دماغ فارغ ہوتا ہے ویسے ہی فارغ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو گردے ہیں آپ کے، وہ گردے 80% آپ کے جو ہیں پانی پر بیس کرتے ہیں۔ جو آپ کا ہارٹ ہے، یہ جو ہارٹ ہے، یہ جو پمپنگ مشین ہے، اس میں تقریباً 80% جو ہے وہ پانی ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جو آپ کے پھیپھڑے، آپ کے لنگز ہیں، جو ایک سانس آتی ہے، ایک سانس جاتی ہے، اور سانس رک جائے تو انسان ڈھیر ہو جاتا ہے، 80% وہ پانی کے اوپر بیس کرتے ہیں۔ آپ کا لیور 75% پانی کے اوپر بیس کرتا ہے۔ آپ کی جو اسکن ہے، جس اسکن میں انسان کو بڑا ناز ہوتا ہے کہ میری بڑی اچھی جلد ہے صاحب، اور کیا حسین جلد ہے میری، چمکدار جلد ہے، قبر میں اترے گا کیڑے کھائیں گے، اور کیڑے جو ہیں اپنی خوراک اس جلد کو بنائیں گے۔ یہ جلد بھی جو ہے 75% پانی کے اوپر بیس کرتی ہے۔ اسی طرح سے جو آپ کے مسلز ہیں، بڑے انسان مسل دکھاتا ہے نا اپنے، جی وہ، اور مسلز کئی حوالوں سے دکھاتا ہے انسان، پیسوں کے بھی مسلز دکھاتا ہے، طاقت اور کرسی کے بھی مسلز دکھاتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا، پوزیشن کے بھی مسلز دکھاتا ہے، پی آر کے بھی مسلز دکھاتا ہے، سیاسی قوت کے بھی مسلز دکھاتا ہے، مذہبی قوت کے بھی بڑے مسلز دکھاتا ہے۔ تو یہ جو مسلز ہیں انسان کے، یہ 76% آلموسٹ جو ہیں پانی کے اوپر بیس کرتے ہیں۔ اور جو ہڈیاں ہمارے جسم کے اندر ہیں، یہ تقریباً 25% آپ کو پتہ ہے پانی کے اوپر بیس کرتی ہیں۔ اور یہ جو دانت، جس دانت سے اب چباتے ہیں، یہ 10% پانی کے اوپر بیس کرتا ہے۔ اسی طرح سے جو ہمارا خون ہے، جو بلڈ گردش کر رہا ہے ہمارے جسم کے اندر، تقریباً 83% جو ہے وہ پانی کے اوپر بیس کرتا ہے۔ اب آپ سوچئے، پانی ہے جو زندگی ہے، اور پانی کو ہم نے پاکستان کے اندر مکمل طور پہ فار گرانٹیڈ لیا ہوا ہے۔ کوئی پالیسی نہیں ہے حکومت کی اس حوالے سے، کوئی دور دور تک ویژن نہیں ہے اس حوالے سے۔ جتنی شارٹیج پاکستان میں پانی کے حوالے سے ہو رہی ہے، آپ ذہن میں رکھیے گا، خدا نخواستہ آگے صورتحال مزید اس سے زیادہ بگڑے گی۔ ایک تو پرابلم یہ ہے کہ تو ویسے ہی صاف پانی ہمیں نہیں ملتا، اور جو ملتا ہے وہ بھی شارٹیج اس کی اتنی ہو چکی ہے۔ اب تو ہر جگہ پہ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ٹیکس لگ چکا ہے۔ واٹر ٹیکس ہم لیتے ہیں، لیکن اس انداز سے ہمیں پانی نہ پیور پانی ملتا ہے، نہ وافر مقدار میں ملتا ہے۔ اس پہ بھی گفتگو کریں گے۔ بس آخری جملہ ادا کر رہا ہوں، ہماری جو بیشتر تکالیف ہے نا، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ ناکافی غذا کی وجہ سے نہیں ہے، یہ بنیادی طور پہ ناکافی پانی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو آج بڑا زبردست اویئرنیس کا پروگرام اس اعتبار سے کہ گفتگو ہوگی، آپ کو اسلامک پوائنٹ آف ویو بھی بتائیں گے، اور آپ کو سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو بھی بتائیں گے کہ بنیادی طور پہ پانی جو ہے وہ ہمارے لیے کتنی امپورٹنس رکھتا ہے۔ جو شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز اسکالر ہیں، خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، جناب ڈاکٹر عقیل احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ دوسری شخصیت میرے بائیں جانبی ناظرین، یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اساتذہ میں شامل ہیں۔ آپ ایکس وائس چانسلر ہیں پنجاب یونیورسٹی کے، فاؤنڈر وائس چانسلر ہیں لاہور گیرزن یونیورسٹی کے، اور اس وقت آپ سرو کر رہے ہیں UMT میں ایز پروفیسر۔ بہت ہی کمال ریسرچر ہیں، بزرگ شخصیت ہیں، اور بڑی کمال گفتگو کرتے ہیں۔ جناب ڈاکٹر جمیل انور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میرے دائیں جانب ناظرین، یقیناً کسی تعارف کی محتاج شخصیت نہیں، دوسری مرتبہ میرے اس شو میں یا تیسری مرتبہ تشریف لا رہے ہیں، لیکن ہر برس آتے ہیں اور ہمیں اچھا لگتا ہے کہ جب یہ تشریف لاتے ہیں، کیونکہ کام بہت اچھا کر رہے ہیں۔ کسی ایک یتیم بچے کو سہارا دے دینا، کسی ایک بے سہارا کو سہارا دے دینا، آپ کو پتہ ہے کتنا عظیم ترین کام ہے۔ سرکار علیہ السلام نے تو کیا بات ہے صاحب، بشارت دی ہے، یوں میرے ساتھ ہوگا بندہ جو یتیم کی کفالت کرے گا، جو بہت ساروں کی کرے، اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا، یہ اللہ ہی جانے صاحب، اللہ ہی جانے۔ ہم تو حسن ظن رکھتے ہیں کہ جو کام کر رہے ہیں سب اچھے کام کر رہے ہیں۔ DIG کمانڈنٹ پولیس ٹریننگ کالج، اور آپ بیسکلی روح رواں ہیں المرا فاؤنڈیشن کے، تقریباً کوئی 250 بچوں کی اس وقت جو ہے وہ ٹیک کیئر کر رہے ہیں۔ محترم جناب محبوب اسلم اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید، اور ان کے ساتھ ان کی زوجہ محترمہ موجود ہیں، محترمہ صوفیہ وڑائچ صاحبہ۔ آپ بھی ظاہر سوشل ورکر ہیں، اور دونوں ہی میاں بیوی جو ہیں بہت مل کے بڑی تندہی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ تشریف فرما ہے ملک ممتاز شناخہ میرے دائیں جانب، یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں، کمال پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب موجود ہیں۔ اور آخر میں آپ کا ہمارا کچن، 24 کروڑ عوام کا کچن، جس کو لیڈ کرتی ہیں منیرہ کرن صاحبہ۔ تمام احباب کو خوش آمدید، السلام علیکم جی۔ اور آئیے سب سے پہلے میرے خیال ہے کلام سے حافظ صاحب آغاز کریں،
اس کے بعد پھر انشاءاللہ مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ وہ انوار کی برکھا برسانے والے، اشارے سے سورج کو پلٹانے والے، ضیاؤں سے عالم کو نہلانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے۔ یہ ہم نے بزرگوں سے سیکھا ہے واللہ، یہ اہل نظر نے تو دیکھا ہے واللہ، ہے ایمان میرا عقیدہ ہے واللہ، کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے۔ یہ طیبہ ہے طیبہ ادب سے ٹھہرنا، اے دل احتیاط نہ اونچا دھڑکنا، مواجہ پہ خاموشی سے ہی گزرنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے۔ اور جنید بھائی، آپ کی کیفیت اور آپ کی محبتیں حضور کی بارگاہ میں ہمیشہ پیش ہوتی ہیں، یہ شعر آپ کی نظر اور یہ توجہ آپ کی چاہتا ہوں۔ تضمین: یہ ہر سو محمد کا ڈنکا بجے گا، اور لحد میں بھی بس نام ان کا چلے گا، قیامت میں بھی ہر نبی یہ کہے گا، کیا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ اور یہ مقطع اعلیٰ حضرت کا اور تضمین جناب حسنی سید کی۔ ولائے نبی دل میں حسنی بسانا، ولائے نبی دل میں حسنی بسانا، کلام الہی کو سننا سنانا، اور آل محمد سے ہی لو لگانا،
بس آل محمد سے ہی لو لگانا، رضا نفس دشمن گئے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے۔ سلامت رہیے، ماشاء اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی آئیے اب منیرہ صاحبہ، عوام منتظر، کیا پکا رہی؟ جی آج کی جو ریسیپی آج بنا رہی ہنی چکن ونگز۔ ابھی یہ صوفیہ صاحبہ آپ کا شعبہ آ گیا، ابھی ذرا آپ کی توجہ چاہیے۔ ہاں جی ہنی چکن ونگز ہیں، ساتھ میں پالک کے آج بنا رہی ہوں سینڈوچز، اور ساتھ میں اس کے ساتھ ٹماٹر کی چٹنی ہوگی، اور جو مین کورس میں ہے وہ آج ہے بھنی دال ماش۔ اور بھنی دال ماش؟ جی بھنی دال ماش، اوکے۔ یہ بیسیکلی پیاز کے بغیر بنتی ہے، اس کی ہم تڑکا تیار کریں گے، اور پھر اس کی جو بھگار اس کا ہوگا وہ ثابت لال مرچیں ہوں گی، ادرک ہوگا، ہری مرچی ہوں گی، مکھن اوپر ہوگا، اور ساتھ میں اس میں ہرا دھنیا اوپر، اور ساتھ یہ میرا بیٹھے ہوئے وہ میرے جو ہے نا بچے وہاں جو ساتھ میرے ہوتے ہیں، میرا جو شیف ہے نا اس کو بلاؤ، دکھاؤ ان کو ذرا کہ بھنی دال ماش کیسے بنتی ہے۔ جی اچھا، اب میں ہنی چکن ونگز کے بتاؤں گی کہ اس کو کیسے بنانا ہے۔ جو ونگز ہیں جیسے کہ سامنے پڑے، ان کو ہلکا سا سالٹ ڈال کے بوائل کر لیے، بوائل کرنے کے بعد اس کو ٹھنڈا کریں گے، اس کا پھر ایک بیٹر بناؤں گی، بیٹر بنا کے اس کو ٹاس کر کے اس کو ڈیپ فرائی کریں گے، پھر اس کی ساس ریڈی ہوگی، اور ساس کے ساتھ ساتھ جو ہنی اس کے اوپر گارنش ہوگا، اور پھر اسپرنکل اس کے سیسمی جو سیڈز ہیں وہ اس کے اوپر اسپرنکلز ہوں گے۔ اور جو سینڈوچز ہیں پالک کے وہ بتا دوں گی کہ وہ کیسے بنتے ہیں۔ بیسیکلی یہ پالک کے پتے ہیں، اس میں جو ہوگی اس کی جو میش پوٹیٹوز ہوں گے، اس کی اندر اس کی فلنگ ہوگی، فلنگ کرنے کے بعد دونوں پالک کو اکٹھے کر کے پھر اس کو ڈیپ فرائی کروں گی بیسن کے ساتھ۔ تو یہ یوں فیوژن کوکنگ میں آ جائے گا کہ آپ اس کو یوں بھی بنا سکتے ہیں، جیسے افطاری کے ٹائم بچوں کو سنیکس میں تو آپ ان کو ایک ویجیٹیبل کی یہ بھی ڈش ایڈ کر کے دے سکتے ہیں۔ ویجیٹیبل جو بچوں کو دینا چاہیے زیادہ۔ اور پالک تو بہت اچھا ہے آپ کی، پالک تو بہت اچھی چیز ہے کہ آئرن کا بھرپور یہ ایک ہے۔ وہ ایک پرانا کارٹون آپ کو یاد ہے، پوپائیدہ سیلر میں آتا تھا؟ جی بالکل، پالک کا ڈبہ کھولتا تھا، اسپینش جو ہے وہ ڈبہ کھول کے اس کے بعد جو ہے اس کی باڈی پھر وہ مارتا تھا اس کو۔ پالک بالکل کھلانی چاہیے، اور اس کو بہت ساری فارمز ہیں، کٹلیٹ بھی بنا کے دیں، کروکٹس میں بنا کے دیں، نگٹس میں بنا کے دیں، لیکن پالک بچے کھاتے نہیں ہیں۔ اور جو تھرڈ بھنی جو دال ماش ہے اس کو جیسے کہ بتایا اس کا بھگا ریڈی ہوگا، اس کا جو ایک ٹماٹر کی چٹنی میں بناؤں گی، ٹماٹر ہول ہوں گے، اس کو بوائل کروں گی، اس میں کراش چلی سارے مسالے ڈال کے اس میں ہلکا سا سرکہ، اور ساتھ میں اس میں جو ہوگا لال جو سرکہ وہ مکس کر کے نا دونوں کو، پھر اس کی ایک میں اس کو کھٹا میٹھا سا پانی سا بنے گا، وہ ساتھ اس کی بہت اچھا سرو ہوگی پالک کے پکوڑوں کے ساتھ۔ آپ اگر چاہیں تو اس کے پکوڑے بھی بنا سکتے ہیں، آپ اس کے سینڈوچ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ آج کی کمپلیٹ میری ڈشز ہیں، کوشش کروں گی کہ اس کو اچھے سے اچھے سے اور بناؤ تاکہ اور اس پہ ڈشز بنے۔ اور ساتھ آل پرپس ملک میں آج ڈرنک بناؤں گی، جس میں ڈالوں گی تھوڑا سا گیری کھوپرا ہوگا، ساتھ میں یہ سفید تل ہوں گے۔ سفید تل بہت اچھا ہے بونس کے لیے، اور اگر آپ اس کو جیسے میں نے کل ہلدی والا دودھ بنایا تھا، تو آج دودھ جو بناؤں گی اس میں جو سفید تل جائیں گے وہ بہت اچھا ایک سورس ہے افطاری کے لیے، تو آج یہ ڈرنک میں یہ شامل ہوگا۔ بالکل ٹھیک۔ یہ جو سفید تل ہے، مکھانے ہیں، گوند ہے، جی یہ سارا بادام ہے، یہ ساری چیزیں ملا کر جو ہے نا پورا بنتا ہے۔ جی بالکل، ان کو بلینڈ کر کے ملک میں ڈال کے دیں، بہت اچھا ہے۔ ملک کے لیے، یہ ہڈیوں کے لیے بہت بہترین ہوتا ہے نا؟ جی بالکل، ہڈیوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ دیکھیں میں بھی جانتا ہوں، سب ہمارے ساتھ رہے ناظرین، لوٹتے ہیں انشاءاللہ۔ ذرا آج بات کرتے ہیں پانی کی اہمیت کے اوپر بھی، اور یہی صاحب بھی موجود ہیں، کمال کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔ انٹرسٹنگ اور بڑا انفارمیٹیو پروگرام ہونا ہے، جانا آپ نے کہیں نہیں ہے۔ ملاقات کرتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں، اور ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ آج ہم گفتگو کریں گے پانی کے حوالے سے۔ اس کی امپورٹنس آپ نے مس نہیں کرنی ہے، سننا ضرور ہے، لیکن اس سے قبل چونکہ ظاہر ہے محبوب اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں،
اور یہ بڑا کمال کام المرا کے حوالے سے کر رہے ہیں, بچوں کی کفالت کے حوالے سے کر رہے ہیں. ان کی زوجہ بھی موجود ہیں. پہلے ذرا ان سے چٹ چیٹ کرتے ہیں. پہلے آپ بتائیے, سب پہلے تو شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے. اگین وہی بات کہ میں ابھی جو بات کر رہا تھا, یہ ایک درد کی بات ہوتی ہے. جو اس پین کو محسوس کر لیتا ہے وہ اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے, اللہ کے بندوں کے کاموں میں لگ جاتا ہے. یہ جو آئیڈیا ہے یہ بیسکلی کیسے آیا, کیا ہوا, ذرا یہاں سے انیشیٹ کیجیے بات. دیکھیں جنید, being a government servant, very honestly, I'm not part of the foundation. My wife is running is the foundation and I'm just supporting her. ماشاءاللہ. اور اس کا ایک certain background ہے کہ جو میری بیگم صاحبہ ہیں یہ اکلوتی اولاد ہیں. اوکے. تو میرے جو فادر ان لا تھے وہ ماشاءاللہ بہت زیادہ چیریٹی کا کام کرتے تھے. خود تہجد کے وقت اٹھتے تھے, اپنے ہاتھ سے لنگر بناتے تھے, اور جو چبرجی اور ریلوے اسٹیشن پہ فٹ پاتھ پہ مزدور لیٹے ہوتے ہیں, فجر کے وقت اپنے ہاتھ سے جا کے انہیں ناشتہ کیا اچھی بات ہے, کیا اچھی سوچ. تو 2009 میں جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو آئی بینگ دا اونلی سن اینڈ سن ان لا, تو بے شمار دنیا آئی. انہوں نے کہا وہ یہ بھی کرتے تھے, وہ یہ بھی کرتے تھے, تو وی ڈیسائیڈڈ ٹو کنٹینیو دیٹ. اوکے. تو 2009 سے الحمدللہ ہمارا جو اپنا سورس آف انکم ہے میرا اور صوفیہ کا, اس سے ہم کافی زیادہ کام کر رہے تھے کہ ماشاءاللہ ہمارے گھر سے ڈیلی 2009 سے لے کے آج تک بغیر کسی وقفے کے تقریباً ڈیلی 750 بندے کا لنگر جاتا ہے. ماشاءاللہ. دیر آر 70 فیملیز ٹل ناؤ. ماشاءاللہ. ایک دن کا بھی وقفہ نہیں آیا. ماشاءاللہ. دیر آر 70 فیملیز جن میں سے میجورٹی کو ہم نہیں جانتے, ان کا منتھلی راشن جاتا ہے. ماشاءاللہ. دیر آر مور دین 60 انڈیویجولس, کوئی اسٹوڈنٹس ہیں, کوئی بیمار ہیں, کوئی بزرگ ہیں, ان کو ہم منتھلی اسٹائپنڈ دے رہے تھے. یہ ہم کر رہے تھے خود ایز اے فیملی, جو ہمارا اپنا سورس آف انکم تھا. تو آج سے ایگزیکٹلی 2 سال پہلے, میں کریڈٹ بالکل نہیں لوں گا, یہ بیگم صاحبہ کا آئیڈیا تھا کہ یکم رمضان تھا اور ہم گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو بیگم نے مجھے کہا کہ محبوب, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز سے نوازا ہے, کوئی خواہش ایسی ہے جو پوری نہیں ہوئی. وی آر ویری بلیسڈ پیپل. تو ہم فائنینشلی سپورٹ کر رہے ہیں. مثلا ہم پیسے دیتے ہیں, کوک لنگر بناتا ہے, ڈرائیور صبح جا کے دے آتا ہے, تو ہم فائنینشلی سپورٹ کر رہے ہیں, بٹ وی آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ فزیکلی. تو اس سے بہت افسوس ہوتا تھا کہ یہ جو چوراہوں پہ جو بیکارنے بچوں کو لے کے کھڑی ہوتی ہیں اور انہیں 12 گھنٹے کے لیے انجیکشن لگا کے سلایا ہوتا ہے, تو یہ کہتی تھی کہ ہم ان میں سے 4-5 بچے بھی اڈاپٹ کر لیں تو ہم سوسائٹی کو شاید پے بیک کر سکیں, اللہ کو پے بیک کر سکیں. یعنی آپ بات کر رہے ہیں ان بیگرز کی, جو بیگرز کی کہ جو کھڑے ہوتے ہیں, جو بچے عورتیں لے کے کھڑی ہوتی تھیں کہ جن کا کوئی مستقبل نہیں ہے, اور آپ کا پولیس ڈپارٹمنٹ بھی کچھ نہیں کرتا. یہاں سے آئیڈیا انیشیٹ ہوا. آپ نے ان بچوں کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا؟ نہیں, یہاں سے یہ آئیڈیا انیشیٹ ہوا. پھر ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم یتیم اور لاوارث بچوں کو اڈاپٹ کریں گے. تو ہمارا اپنی جو ذاتی رہائش ہے وہ کیولری گراؤنڈ میں ہے. اچھا. پھر ہم نے پہلا گھر اپنی گھر کی بالکل بیک سائڈ پہ, وہاں پہ اٹ واز ایکسپینسو, کرایہ مہنگا تھا, پوش ایریا تھا. لیکن دا آئیڈیا واز کہ جب ہم نے یہ شروع کیا کام تو ہم نے ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کا وزٹ کیا. بہت اچھا کام کر رہے ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں لوگ. ڈاکٹر امجد ثاقب از جسٹ لائک ایلڈر بردر, ان سے ہم نے گائیڈنس لی. تو ہمیں ایک چیز فیل ہوئی کہ جہاں بھی ہم گئے, ایس او ایس ولیج میں یا کہیں بھی, تو ہمیں یا یتیم خانہ ہم نے وزٹ کیا, تو ہمیں یہ احساس ہوا کہ یہاں پہ بچوں کو شیلٹر بھی مل رہا ہے اور کھانا بھی مل رہا ہے, لیکن ماں باپ کا پیار نہیں مل رہا. اوکے. تو دا آئیڈیا واز کہ اگر آپ نے یتیم اور لاوارث بچے پالنے ہیں تو آپ نے ان کو وہی پیار دینا ہے جو آپ اپنی سگی اولاد کو. اوکے, مطلب اس آئیڈیا کے اندر یہ کرسپ ہے. ہمارے اپنے 4 بچے ہیں ماشاءاللہ, 2 بیٹیاں ہیں, 2 بیٹے ہیں. تو ہم نے پہلا گھر بالکل کیولری گراؤنڈ کی اپنے گھر کی بیک سائڈ پہ لیا. وہاں ہم پہلے 5 بچے چائلڈ پروٹیکشن بیورو سے لائے جن کے بالکل پتہ ہی نہیں تھا کہ والدین کون ہیں کیا نہیں ہیں. تو انہیں ہمیں نادرا میں اپنے نام سے رجسٹر. اوکے, ٹھیک ہے. تو پھر وہ جب بچے پہلے گھر میں 15, 16, 17 بچے ہو گئے, لوگوں نے ایسوسیشن دیکھی کہ وہ مجھے پاپا کہتے ہیں, صوفیہ کو ماما کہتے ہیں. اسٹیٹ آف دی آرٹ ان کی لیونگ ہے. مطلب میں لاکھ کہتا رہا ہوں کہ وہ سینٹرلی ایئر کنڈیشن گھروں میں رہتے ہیں, ڈائننگ ٹیبل پہ کھانا کھاتے ہیں, بہت اسٹیٹ آف دی آرٹ اسکول میں جاتے ہیں. وہ جب لوگوں نے دیکھا کہ یار ان کی بہت اسٹرانگ ایسوسیشن ہے, اینڈ اٹس اے ڈفرنٹ آئیڈیا, دین پیپل اسٹارٹڈ سپورٹنگ اس. شروع میں ہم نے 5 بچوں سے شروع کیا تھا. آج الحمدللہ ہمارے پاس 6 گھر کیولری گراؤنڈ میں ہیں اور 2 DHA میں. اچھا, یہ سارے رینٹل ہیں؟ سارے رینٹل ہیں. اینڈ الحمدللہ وی ہیو ناؤ 175 کڈس, 200 بچے, اور اس میں 27 فیمیل بچیاں ہیں. اور اب ہمارا جو خواب تھا وہ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. جو آپ نے کہا کہ رینٹل ہاؤسز ہیں,
ہمیں 2 جگہوں پہ 2 شخصیات ہیں، انہوں نے ہمیں جگہ ڈونیٹ کی ہے، سینٹرل پارک ہاؤسنگ اسکیم میں اور برکی روڈ پہ. تو وہاں پہ ہم ان بچوں کے لیے اسٹیٹ آف دی آرٹ کمپلیکس بنانے جا رہے ہیں، جس کے اندر ان کا اسکولنگ سسٹم ہوئے گا، ریزیڈنس ہوئے گی، پلے گراؤنڈز ہوئیں گے، اور وہاں پہ ہم ان بچوں کی بہت اعلیٰ تربیت کرنا چاہتے ہیں. آپ کی ہوم منسٹر سے بات کر لوں اجازت؟ اصل تو وہی، آپ انہی سے بات کریں. ویسے میں نے اندازہ کیا کہ آپ بہت فرما بردار میں محسوس ہو رہا ہوں مجھے ان کے معاملے میں. ہر کامیاب شخص کو فرما بردار ہونا چاہیے. ویسے وہ ایک مثل مشہور ہے نا کہ ہر کامیاب کو فرما بردار بھی ہونا، ہر کامیاب کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، جو تباہ ہوتا ہے اس کے پیچھے 2 عورتوں کا ہاتھ ہوتا ہے. اچھا ذرا اب یہ بتائیے، اتنا زبردست آئیڈیا، اور میں اگر یہ کہوں، میں سوچ رہا تھا آپ گفتگو کر رہے تھے تو محبوب صاحب کی گفتگو سن کے مجھے لگا کہ آپ کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بیسکلی مطلب یو آر فادر آف 175 کڈس ماشاء اللہ، ہے نا، مطلب یہ ایسا، اور مطلب آپ جو ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ 200 بچوں کی ماں ہوئی، بالکل الحمدللہ جی، بالکل. تو مطلب یہ جو ایک ظاہر ہے تھوڑا مختلف آئیڈیا ہے، اور اگین وہی بات کہ آئیڈیا جب مختلف ہوتا ہے تو وہ ایک دم اٹریکٹ بھی کرتا ہے. آپ بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں پاکستان میں، اور اگین وہی بات جو آپ کہہ رہے تھے، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے اندر فزیکلی انوالو ہو کے خود اپنے آپ کو ماں بنا کے پیش کرنا، اپنے آپ کو باپ بنا کے پیش کرنا، وہ کیسا، کیا اس میں ذرا بتائیے کیا چار ہے اس میں؟ دیکھیں، میں خود بھی ایک ماں ہوں اور میرے الحمدللہ 4 بچے ہیں. تو ماں ہمیشہ بہت سینسٹیو ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے. تو ماں جب کسی بھی بچے کی تکلیف دیکھتی ہے جو اس کی اپنی عمر کے بچے کا ہوتا ہے، تو اس سے بہت زیادہ مجھے یہ فیل ہوتا تھا کہ میں اپنے بچے سے کہیں نہ کہیں ریلیٹ کرنے لگ جاتی تھی. تو پھر مجھے احساس ہوا کہ ان بچوں کو مجھے وہی پیار دینا ہے، وہی توجہ دینی ہے، اور انہیں میں نے اس طرح سے بڑا کرنا ہے جیسے میں اپنے بچوں کو کر رہی ہوں. تو میری ایسوسیشن ان بچوں کے ساتھ اسی طرح ہے. جب 5 بچے تھے تب بھی وہی تھی، اور جب آج 175 ودن 2 ایئرز الحمدللہ ہو گئے، تو اسی طرح سے میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر روز، کیونکہ گھر بالکل قریب ہے، کوئی 5 منٹ کی ڈرائیو پہ ہے، کوئی 3 منٹ کی ڈرائیو پہ ہے ہمارے اپنے گھر سے. تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر گھر میں روزانہ کہیں آدھا گھنٹہ، کہیں پونا گھنٹہ، کہیں 1 گھنٹہ، کہیں 15 منٹ روز ڈیلی بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کروں. کیونکہ بیسک چیز دیکھیں، سب کچھ ہم دے رہے ہیں بچوں کو، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے دے رہے ہیں، لیکن سب سے ضروری چیز جو ہے وہ بچوں کو وقت دینا ہے. بچوں کی بات سننا ضروری ہے، بچوں کی چھوٹی چھوٹی فیلنگز شیئر کرنا ضروری ہے. کیونکہ آپ بچوں کو ہر سہولت بھی دے دیں گے نا، تو جو بچے کی ضرورت ماں کے گلے لگنے کی ہوتی ہے نا چھوٹی عمر میں، وہ آپ کو پورا کرنا ضروری ہے. یہ جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو ہمارا خیال تھا کہ بچے جو ہوں گے 2 سال سے 5 سال کی عمر کے درمیان کے بچے گود لیں گے، کیونکہ 5 سال کی عمر تک، جیسا کہ ہر سائیکالوجسٹ اس بات سے متفق ہے کہ بچے کی کمپلیٹ برین کی پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے. تو ہم یہ چاہتے تھے، کیونکہ یہ بچے ڈفرینٹ ٹراماز سے آتے ہیں اور ڈفرینٹ جگہوں سے آئے ہوتے ہیں، تو ان میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، انہوں نے کچھ زندگی کے ایسے تلخ رویے، تلخ روپ دیکھے ہوتے ہیں لوگوں کے، کہ انہیں نارمل زندگی کی طرف لے کے آنے کے لیے بہت ضروری ہے ان کی کاؤنسلنگ کی جائے. تو ہم لوگوں نے ڈے 1 سے ہی، ہمارے ساتھ سائیکالوجسٹ ہیں جو ہر گھر میں بچوں کی پرسنالٹی کی گرومنگ پہ بھی کام کر رہی ہیں. تو ہماری یہی خواہش تھی کہ بچوں کی پرسنالٹی پہ کام کر کے، تاکہ آگے جا کے ان کی ایک بیلنس قسم کی پرسنالٹی ڈیولپ ہو، اور یہ جب آگے فیوچر میں جائیں تو نہ صرف پڑھے لکھے اور اچھے اور کامیاب انسان بنے، بلکہ اتنی ان کی ایک پازیٹیو کنٹریبیوشن ہو سوسائٹی میں. اور اگر ان کے اندر وہ تلخ رویے اور وہ چیزیں کہیں نہ کہیں رہ جائیں گی نا، تو ان کا یہ اگریشن اور فرسٹریشن آگے جا کے زندگی میں نکلے گی. ایج نہیں بتائی آپ نے، ایج کیا بچوں؟ ایج ہماری جو ہے نا 3 سے 5 سال تھا بیسک، اور اس کے بعد جب لاسٹ ایئر سندھ میں سیلاب آیا نا، تو اس وقت پھر ہمیں اپنے کرائٹیریا کو تھوڑا سا اس میں کرنا پڑا کہ ہمیں 8 سال 9 سال کا بچہ بھی لانا پڑا. تو اب جو ہمارے پاس یہ کہ میرے ایک دوست ہیں MI میں، انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا، انہوں نے کہا کہ محبوب آپ لوگوں نے ایج کرائٹیریا رکھا ہوا ہے 2 سے 5 سال. تو یہاں پہ کچھ ایسے بچے ہیں جو میرے بہت دور پار کے رشتہ دار ہیں، نہ ان کے ماں باپ رہے ہیں، نہ گھر رہا ہے، نہ ماما رہا ہے، نہ چاچا رہا ہے، تو ان کی عمر 7-8 سال ہے. تو وہ پھر ہمیں ایج کرائٹیریا بھی چینج کرنا پڑا. ہم نے کہا کہ انسان کا بنایا ہوا کرائٹیریا ہے، تو ہم نے اس کو تھوڑا سا چینج کر دیا. تو اب ہمارے پاس 2.5 سال سے لے کے 10 سال تک کی ایج کے بچے ہیں، لیکن 75% بچے ایسے ہیں جو 3 سے 5 سال کی ایج کے ہیں، اور 6 سے 10 سال کی ایج کے 25% بچے ہیں. وہ ہم نے ایک علیحدہ گھر میں رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ بچے پھر ادھر سے مختلف جگہوں سے آئے اور ڈفرینٹ ٹراما سے گزر کے آئے، تو ہمیں پھر
8-9 سال کی ایج کے بچے. بالکل اس پہ گفتگو کرتے ہیں. ظاہر ہے یہ بڑا ایک اس پہ آگے جا کے میں ذرا 2-4 باتیں بڑی کام کی جو میں سمجھنا چاہتا ہوں, لوگ بھی سننا چاہیں گے. چھوٹا موٹا کام نہیں ناظرین, یہ 175 نسلیں ہیں اس وقت ان کے پاس, 175. اس پہ ذرا بات کریں گے, لیکن ذرا آئیے موضوع پہ آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ یہ اتنی بڑی بلیسنگ اللہ کی پانی, یعنی وہی بات کہ ہم بالکل فار گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں. پانی کا ایک گھونٹ پیا, گلاس سے پانی پھینک دیا, اس پہ آگے جا کے بات کرتے ہیں اسراف وغیرہ, یہ سارے بڑے موضوعات ہیں. پہلے تو اس کی عظمت اور جو یہ نعمت ہے قرآن کی روشنی میں ذرا آغاز کیجیے, قرآن و حدیث کی روشنی میں آغاز کیجیے. چلیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. بہت شکریہ جنید صاحب. پانی ایک ایسی نعمت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں شمار کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا كُلَّ شَيْءٍ, یعنی ہر چیز کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے پانی سے پیدا کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ زمین کی ہر شے جو رینگنے والی اللہ نے پانی سے پیدا کی ہے. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر انسانوں پر جو اپنی کرم نوازیوں کے بیان کیے ہیں, اس میں نزول بارش ہے, نزول پانی ہے, اور اس کو رحمت سے شمار کیا جاتا ہے. اور جنید صاحب یہ صرف ہائیڈروجن اور آکسیجن کا مرکب ہی نہیں ہے, اس سے ہماری عبادات جڑی ہیں, زراعت جڑی ہیں, ہماری حیات جڑی ہیں. اور عبادات میں دیکھیے کہ وضو کی کتنی فضیلت ہے. پانی کے بغیر وضو کیسے ہو, طہارت ہو ہی نہیں سکتی. اور غسل دیکھ لیجئے, پھر غسل صحت کا بھی قرآن کریم میں ذکر کیا ہے. تو یہ انسان کی وہ بنیادی نعمتیں ہیں. اور یہ کہہ لیجئے کہ حضرت انسان کا یہ شعوری یا لاشعوری طور پر جس طرح وہ دیگر نعمتوں کی قدر نہیں کرتا, پانی کے بھی معذرت کے ساتھ ہم لوگ اس طرح انصاف نہیں کر پا رہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ اتنی بڑی نعمت ہے. اور ابھی آپ نے جو انٹرو میں بات کی تھی کہ دیکھیے وہ لوگ جو پانی سے ترس رہے ہیں اور جو خالص پانی سے ترس رہے ہیں, تو اس سے اندازہ ہونا چاہیے کہ پانی کی کیا امپورٹنس ہے. اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں تو وہاں کا پانی کچھ اتنا خوشگوار نہیں تھا پینے کے, کیونکہ یسرب تھی, آپ کے آنے سے برکتیں اس کو ملی. تو آپ نے بحر روما پانی کا جو میٹھا جو کنواں تھا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے, کھاری کنواں تھا, اس کو یعنی لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ڈالا اور 1 لاکھ درہم میں خریدا. اچھا, اس سے یہ بات پتہ چلی 35,000 درہم. جنید صاحب 1 لاکھ درہم کی بھی روایت ہے. ٹھیک ہے, مختلف روایت ہوتی ہیں, آپ جانتے ہیں. اس سے یہ پتہ چلا جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام والی ریاست ہیں, اور لوگوں کے بہتر پانی کے لیے آپ نے انیشیٹو لیا ہے. جو اصل چیز جو میں بیان یہ بات ہے بنیادی طور پر, انیشیٹو لیا, اور حکومت کی ذمہ داریوں میں سے ہے پانی مسلسل پہنچائے, صاف پہنچائے, بر وقت پہنچائے, تاکہ پانی سے جو ہماری زندہ حیات کی کثیر ضروریات جڑی ہوئی ہیں بالکل پوری ہو سکیں. سر آئیے ذرا, اب آپ کا شعبہ ہے, تو شعبہ آپ کا ہے بنیادی طور پر, پروگرام آپ کا ہے آج آپ نے ہمیں بتانا ہے, کیونکہ یہ پانی کی جو امپورٹنس ہے, زندگی جو ہمیں زمین پہ نظر آتی ہے, میں تو امیزنگلی مطلب آئی ایم ریئلی مطلب سرپرائز کیجیے جب میں یہ کیلکولیشن دیکھ رہا تھا, تو یہ کیا اس پہ اللہ تعالیٰ نے توازن رکھا ہے, یا آپ بتائیں گے. مطلب باڈی کا 65 to 70% پانی پر بیس کرتا ہے, اور پورا آپ کا جو کرۂ ارض ہے وہ 70% پانی پہ بیس کرتا ہے. مطلب ذرا آغاز کیجیے اس کی اہمیت سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو جنید صاحب. آج 22 مارچ بھی ہے اور عالمی سطح پہ انٹرنیشنل واٹر ڈے جو ہے وہ منایا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ آپ نے بہت اچھا ایک اسٹیپ اٹھایا ہے کہ آج پانی کے متعلق جو ہے بات ہو رہی ہے. پانی خدا کی ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کا شاید ہم پوری طرح اندازہ ہی نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک. جس طرح آپ نے شروع میں فرمایا نا کہ خدا نے انسان کو بے شمار نعمتیں جو ہیں وہ عطا کی ہیں, اور بار بار سورہ رحمان میں آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ اکبر. تو معنی ایک بہت یعنی جو بڑی بڑی نعمتیں ہیں ان میں سے ایک نعمت ہے. یعنی انسانی حیات تو کیا, یعنی یہاں پہ زمین پہ کسی بھی قسم کی حیات جو تھی وہ ممکن ہی نہیں تھی کہ اگر پانی نہ ہوتا. بالکل ٹھیک. نباتات نہ ہوتے, حیوانات نہ ہوتے, انسان نہ ہوتے, پرندے نہ ہوتے, یعنی جہاں کہیں بھی حیات موجود ہے وہ پانی کی وجہ سے. بالکل ٹھیک. یعنی قرآن میں جیسے کہ سر نے فرمایا ایک سے زیادہ جگہ یہ ہے کہ ہم نے حیات جو ہے وہ پانی سے پیدا کی ہے. اللہ. اور آج کی سائنس جو ہے وہ اس چیز کو انڈورس کر رہی ہے. یہ نہیں کہ اس کی نفی کر رہی ہے کہ زندگی جو ہے وہ واقعی پانی سے جو ہے وہ پیدا ہوئی. اب اللہ تعالیٰ نے اس زمین کا تقریباً 2/3 جو ہے وہ
پانی پہ جو ہے وہ محیط ہے. بالکل ٹھیک. پانی بہت سارا موجود ہے لیکن 97.5% واٹر جو ہے وہ سمندروں میں موجود ہے جس کو ہم استعمال نہیں کر سکتے. وہ اتنا کھارا ہے, وہ اتنا نمکین ہے کہ وہ عام آدمی کے استعمال میں نہیں آتا. اور پھر جو باقی بچ جاتا ہے اس کا 80% پانی جو ہے پانی کا وہ لاکڈ ہے ان فارم آف گلیشیئرز, آئس کیپ, دور دور برف جو ہے وہ موجود ہے. اور یہ حیران کن بات ہے کہ صرف 100 میں سے 0.5% پانی وہ یوٹیلائز ہو رہا ہے, وہ ہمیں اویلیبل ہے. امیزنگ. ان فارم آف دریا, نہریں, زیر زمین پانی, آبشار ہیں, چشمے ہیں. بالکل. اور فضا میں بھی پانی ہے. یہ ہیومیڈیٹی جو ہے یہ پانی ہے. ٹھیک. ہمارے سارے کے سارے موسم جو ہیں وہ پانی کی مرہون منت. ٹھیک. بارش, برف, دھند, فاگ, سارا کے سارا ہم جب موسم کو ڈسکرائب کرتے ہیں تو پانی کے حوالے سے ڈسکرائب جو ہے بالکل صحیح کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ آپ دیکھیں پانی سے ہماری ٹریڈ چلتی ہے. ہمارے اتنے بڑے بڑے شپس جو ہیں وہ سارا سامان لاتے آتے سمندروں کے ذریعے پانی ہوتے. ٹریڈ ہماری پانی سے, ٹرانسپورٹ ہمارا پانی سے, انڈسٹری ہماری پانی سے. کوئی ایسی انڈسٹری نہیں ہے جو پانی کے بغیر جو ہے وہ چل سکے. ٹھیک ہے. اریگیشن ہماری ساری کی ساری پانی, ہماری خوراک جو ہے وہ پانی سے. بالکل ٹھیک. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جو پانی کے بغیر جو ہے وہ چل سکے. تو جیسے میں نے کہا کہ پانی کی اہمیت کا اندازہ جو ہے وہ لگانا بہت ہی مشکل ہے. مطلب اس کی امپورٹنس اتنی ہے کہ آپ اس کی انتہا تک پہنچ ہی نہیں سکتے. ہم صرف اپنے جسم کو لے لیں تو ہمارے ایک ایک سیل میں پانی کی مقدار جو ہے وہ موجود ہے. جیسے آپ نے بھی ابھی فرمایا کہ دماغ کا جو ہے وہ تقریباً 90% وہ جو ہے وہ امیزنگ پانی ہے. ٹھیک ہے. اور پانی کی کمی ہو جائے تو انسان جو ہے وہ ہذیان بکنے لگتا ہے دماغ میں. بالکل صحیح. رائٹ. اسی طرح یعنی اوقات انسان کی یہ ہے اوقات ہی ہمارے جتنے وائٹل آرگنز ہیں وہ پانی کے بغیر نہیں چل سکتے. ہماری ہڈیوں میں 15 سے 20% تک جو ہے وہ پانی, مطلب مور دین 20% ہڈیوں میں. ایگزیکٹلی. ہمارے مسل, ہمارا دل, ہمارے گردے, ہمارے لنگز, ہم جو سانس لیتے ہیں اس میں ایک موئسچر ہوتا ہے وہ ہمارے پھیپھڑوں کو جو ہے وہ موئسٹ رکھتا ہے جس سے ہمارا سانس جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. امیزنگ. تو یعنی یہ تو جسے کہتے ہیں نا کہ کتابیں لکھی جا سکتی ہیں صرف پانی کی افادیت اور اس کی اہمیت. اب اس پہ آگے بات آج تو ڈاکٹر صاحب آج پروگرام میں نے کہا نا آپ ہی کا ہے. آج تو آپ سے بہت باتیں ابھی کرنی ہیں انشاءاللہ. اور یہ میں نے بتایا نا ناظرین کہ بڑی زبردست ابھی تو آپ کو انفارمیشن ہم نے یہ بھی دینی ہے کہ یہ جو اس وقت پانی کی بنیادی طور پہ جو قلت کے معاملات ہیں, دیگر جو مطلب مسائل ہیں, اس پہ بھی گفتگو کریں گے ڈاکٹر صاحب سے. حافظ صاحب کیا سنانے والے؟ زندگی کی بقا ہے پانی سے, زندگی کی بقا ہے پانی سے, اور آدمی کی جلا ہے پانی سے, آدمی کی جلا ہے پانی سے. ابر الطاف رب نے برسایا, ابر الطاف رب نے برسایا, تازہ غنچہ کھلا ہے پانی سے, تازہ غنچہ کھلا ہے پانی سے, اور پانی ضائع نہ ہو کبھی ہرگز, پانی ضائع نہ ہو
ہرگز زیست کا سلسلہ ہے پانی سے، زیست کا سلسلہ ہے پانی سے، سلسبیل اور زمزم و کوثر، سلسبیل اور زمزم و کوثر، حشر تک رابطہ ہے پانی سے، حشر تک رابطہ ہے پانی سے، پانی نعمت عظیم ہے ساجد، پانی نعمت عظیم ہے ساجد، خشک صحرا ہرا ہے پانی سے، خشک صحرا ہرا ہے پانی سے، زندگی کی بقا ہے پانی سے، آدمی کی جلا ہے پانی سے۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ 1445 ہجری سن 2024 ہے، رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات ہے، 11واں روزہ ہے اور افطار کا بہت ہی حسین سا موقع ہے۔ پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں ذرا کچن کی جانب، دیکھیں منیرہ کہاں تک پہنچی۔ جی جو جی چکن کہانی ونگس تھے، اس کو میں نے میں آپ سے ایسے پوچھتا ہوں جیسے آپ بریکنگ نیوز دینے والی ہیں۔ جی بریکنگ نیوز بنتی ہے نا، پھر ساتھ افطاری کا جو ٹائم قریب آ رہا ہے تو اور آپ بھی بتا دیے ایسے ویسے، کمال ہی ہے۔ جی بالکل۔ اور جو دال ماش ہے بھنی ہوئی، اس میں نے پیاز ایڈ نہیں کیا، جیسے کہ میں نے بتایا تھا، اس کا میں نے بھگار تیار کی ہے، اس میں نے دال کو میں نے اس میں ایڈ کی ہے، اور پانی کی جگہ اس میں نے چکن کا اسٹاک تھا وہ میں نے اس میں ایڈ کیا، اور اس میں یہ ثابت جو سر آپ وہاں دیکھیں، توجہ وہاں دیں سر آپ، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ یہ ہری مرچیں، یہ بھی ابھی دم پہ ہی ہوں گی ہلکی ہلکی، اور اس کے ساتھ اس کو میں ہلکا سا اس کو مکس کر کے، اب دیکھیں یہ بھی دم پہ ہی ہے اور ابھی اور مزید بنے گی، دال بالکل کک ہو چکی ہوئی ہے۔ تو یہ اسی کی نشانی ہے کہ بھونی دال کی، کہ اس میں پانی ایڈ نہیں، اسٹاک ایڈ کی، اس کے ساتھ ساتھ آل پرپز ملک میں میں جو ڈرنک بھائی اس کی ریسیپی جو ہے نا مجھے دے دیجیے گا تاکہ میں اپنے شیف کو بتا دوں کہ بھائی اس طرح بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ونگز ہیں یہ بھی بن رہے ہیں، ساتھ ساتھ جو آل پرپز ملک ہے، اس میں میں وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں جو یہ وائٹ سیڈز ہیں، ساتھ میں اس میں ڈالوں گی کھوپرا اور بادام وغیرہ کو مکس کر کے بلینڈر میں، اس کو آل پر ملک میں اس کو میں ایک ڈرنک بناؤں گی، جو کہ افطاری کے ٹائم ہر چھوٹا بڑا ہر کوئی اس کو پی سکتا ہے، اگر آپ اس میں شوگر ایڈ نہ کریں، اس میں ہنی ایڈ کر سکتے ہیں، بہت کریمی اور تھک ملک ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ بچوں کے لیے بہت اچھا ہے اور غذائیت سے بھرپور ہے، گاڑھا دودھ ہے، اس کی کھیر بنائیں، چاہے کسٹرڈ بنائیں، چاہے میٹھے میں بنائیں، تو وہ ساتھ اس میں ایک ڈرنک ساتھ بنے گی۔ باقی جو ونگز ہیں وہ ریڈی ہو رہے ہیں، اور اس کی جو ساس ہے وہ میں نے بھی تیار کرنی ہے، وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ اپڈیٹ کرتی رہوں گی۔ بڑی مہربانی آپ کی، بہت شکریہ، ہم بڑے احسان مند رہیں گے آپ کے کہ آپ اپڈیٹ کرتی رہیں۔ اگر آپ ایسے بتاتی ہیں بریکنگ نیوز دے رہی ہیں آپ۔ اچھا ایک بڑا زبردست، اور میرا خیال ہے آپ سے ہی آغاز کرتے ہیں، جو میں بات ادھوری چھوڑ کے گیا تھا، یہ جو فیل ہے نا، یہ بڑی کمال فیل ہے کہ 175 نسلیں اس وقت آپ کے پاس ہیں، 175 بچے نہیں ہیں، یہ نسلیں ہیں پوری پوری، اور اگین وہی بات ہے، یہ نسلیں سنور جائیں گی تو بہت کچھ سنور جائے گا۔ یہ جو فیل ہے کہ 175 نسلیں اس وقت ہم لے کے چل رہے ہیں، یہ کیا بتائیے؟ بہت خوشی ہوتی ہے، اور اللہ کا ہر وقت بہت شکر ادا کرتے ہیں ہر لمحے کہ اللہ نے ہمیں اس قابل بنایا اور اس قابل سمجھا کہ ہمیں ذمہ داری دی ان بچوں کے ماں باپ کہلانے کی۔
اور اتنی خوبصورت فیلنگ ہے جنید بھائی کہ پہلے ہم نا صرف اپنا گھر ہوتا تھا، اپنے بچے، اپنی لائف، ہم اسی میں بس تنگ ہوتے تھے کہ ٹھیک ہے اب تھک گئے ہیں یا اب ایگزاسٹ ہو گئے ہیں، چلو کہیں باہر چلتے ہیں. اب جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی ہے، ان بچوں کو زندگی میں لایا ہے، زندگی میں برکت آ گئی ہے، وقت میں برکت آ گئی ہے، ہر طرح کی چیزوں میں برکت آ گئی ہے. اب بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر کے سارا دن ہم بزی ہوتے ہیں، بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں، کھیل میں، باتوں میں، کاموں میں، اور رات کو جب سونے سے پہلے لیٹتے ہیں نا تو اتنے الحمدللہ فریش فیل کرتے ہیں، اپنے آپ کو لگتا ہی نہیں کہ کہیں تھکاوٹ ہوئی تھی. بس بہت بلیس فیل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ان بچوں کے والدین کہلا سکیں. اور بس یہی خواہش ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اتنا بڑا ذمہ دیا ہے بس اللہ تعالیٰ اس میں سرخرو کے اور کہیں پہ بھی کوئی ہم سے کمی کوتاہی نہ رہ جائے. بس یہی دعا کرتے ہیں کہ ہم سرخرو ہو جائیں اس پہ. ذمہ داری تو بہت بڑی ہے، واقعی بہت بڑی ذمہ داری ہے. لیکن دیکھیں جنید، آئی اسٹرانگلی بلیو کہ یہ انسان کے بس کی کام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے انسان کو چنتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہوتی ہے. پاکستان میں، لاہور میں بہت بڑے بڑے بزنس مین ہیں، لوگ اچھا اچھا کام بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں خیال ڈالتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے چنتا ہے. اور جیسا کہ بیگم نے کہا کہ اس کے بعد آپ کی ہر چیز میں برکت آ جاتی ہے، ٹائم میں برکت آ جاتی ہے. میں اچھی طرح مجھے یاد ہے آج سے کچھ عرصہ پہلے جب میں آفس سے آتا تھا تو آفن آئی یوز ٹو کمپلین کہ میں بہت تھک گیا ہوں، آج بچوں سے کہنا ذرا تنگ نہ کرے، میں گھنٹہ ریسٹ کرنے لگا ہوں. اب یقین رات کرے 12-1 بج جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ وقت کیسے گزرتا ہے. تو وہ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی یا ان بچوں کے حوالے سے کوئی ملنے آ جاتا ہے. ناؤ پیپل آر سپورٹنگ اس لائک اینی تھنگ، بیکاز لوگ جب دیکھتے ہیں کہ یہ بہت نیت سے کام کر رہے ہیں، دل سے کام کر رہے ہیں، دین پیپل سپورٹ یو اینڈ دین پیپل وانٹ ٹو میٹ یو اینڈ دین پیپل وانٹ ٹو میٹ دس کڈس، پیپل وانٹ ٹو سی. اور اسپیشلی جو ہمارے باہر سے پاکستانی دوست ہیں، جب ہمیں اپروچ کرتے ہیں کہ ہم ڈونیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو میں نے کہتا ہوں کہ آپ بغیر دیکھے نہ کریں. آپ نہیں آ سکتے، آپ اپنے کسی رشتہ دار دوست کو بھیجیں اینڈ جسٹ سی دیئر اسٹینڈرڈ آف لیونگ. ہم انہیں کس طریقے سے دیکھیں. اب مثلا ہمارے آج کل کے جو اسکول ہیں، جو اسٹینڈرڈ کے اسکولز ہیں، ان میں بھی پلے گراؤنڈز نہیں رہ گئے. ہمارے یہ 175 کے 75 بچے، خواجہ جنید ہمارے آخر ہاکی کے اولمپک چیمپئن تھے، ان کی قذافی اسٹیڈیم میں یہ شام کو 1 گھنٹہ ہاکی کھیلنے جاتے ہیں. سو وی آر جسٹ کیٹرنگ دیم لائک آور اون کڈس کہ ہم ان کی صرف ایجوکیشنل نیڈز یا مینٹل نیڈز نہیں، فزیکل ہیلتھ پہ بھی توجہ دے رہے ہیں. کریکلم کیا رکھا آپ نے ان کا؟ کریکلم ہم نے اپنا کریکلم ڈیزائن کیا. اس کی وجہ یہ ہے جنید کہ یہ بچے جب آئے انٹیریئر سے پہلے یہ بچے جاتے تھے ایک پرائیویٹ اسکول میں، تو وہاں ہمیں یہ پرابلم آ رہا تھا. جب بچے انٹیریئر سندھ سے آئے تو ہم نے ان کا ایگزام لیا کہ ہم نے انہیں کس کلاس میں داخل کرانا ہے. تو ان بچوں نے اردو کا پیپر سارا سندھی میں فل کیا. اچھا، اردو کا پیپر سندھی میں فل کیا. دے ور ویری انٹیلیجنٹ. انہوں نے اردو کا پیپر پھر وی ور ویری بلیسڈ. ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے EME ہاؤسنگ اسکیم کے ساتھ ہمیں ایک پرپز بلڈنگ اسکول گفٹ کی. تو وہاں پہ ہمیں یہ پلس پوائنٹ مل گیا کہ جو بچے اردو میں ویک تھے ہم نے انہیں اردو پہ زیادہ ایمفیسائز کیا، جو انگلش میں ویک تھے انہیں، تو اب ہم انہیں ایٹ پار لے آئے ہیں آلموسٹ. تو وی ہیو آر اور کیریکولم جو ہم نے ڈفرینٹ کیمبرج کی آکسفورڈ پڑھا رہے ہیں اس کو کسٹمائز کر کے بچوں کی نیڈز کے حوالے سے. یہ ہاکی اسٹیڈیم میں، خواجہ جنید کی ہاکی اسٹیڈیم میں جو بچے ہاکی کھیلنے جاتے ہیں سارے کے سارے وہی دکھا رہے ہیں. یہ سارا وہی دکھا رہے ہیں. ویری گڈ ویری گڈ. خواجہ صاحب نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ جی وہ ان بچوں میں سے 1994 میں پاکستان آخری دفعہ اولمپک چیمپئن بنا تھا. خواجہ صاحب نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ ان بچوں میں سے اولمپک ٹیم بنائیں گے. اللہ کرے وہ ان کا خواب پورا ہو. تو بس ہماری کوشش یہی ہے کہ ان بچوں کو ایک حقیقی ماں باپ کا پیار ملے. یہ نہ ہو کہ مطلب ہم اپنے بچوں کے لیے کچھ پسند کریں. مجھے اکثر لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں. ہمارے ایک بچے کی ایوریج کاسٹ 40,000 آ رہی ہے تو لوگ پر منتھ. تو لوگ ہمیں کرٹیسائز کرتے ہیں کہ جی گورنمنٹ نے جو ڈیلی ویج رکھی ہے ایک عام انسان کی وہ بھی 40,000 نہیں ہے. تو آپ ان بچوں کو جس طرح یہ میڈم نے کورس کیا ہوا ہے ایک، تو آپ ان کو کورس کرا کے تو کسی اس میں ہوٹل میں جمع کرا دیں، یہ کرا دیں. تو میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ جی آپ کے کتنے بچے ہیں؟ وہ اگر جواب دیں یا 2 یا 3 ہیں تو میں کہتا ہوں آپ نے اپنے بچوں کے بارے میں سوچا ہے کہ میٹرک کرا کے آپ انہیں کسی ہوٹل میں شیف لگا دیں یا تو جب آپ نے اپنے بچوں کے لیے یہ سوچا ہے کہ وہ IT کے ایکسپرٹ ہوں، CSP ہوں، آرمی آفسر ہوں، انجینئرز ہوں، سافٹ ویئر انجینئر ہوں، تو یہ بچے بھی انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں اگین وہی بات ہے. یہ سوسائٹی ظاہر ہے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کا نام ہی ہوتی ہے. اور ہم تو وہ لوگ ہیں چونکہ بینگ اے مسلم ہمارا یہ فرم بلیو ہے کہ سرکار علیہ السلام نے جب فرمایا تو وہ تو ہونا ہے. تو وہ جو آپ کی ریوارڈ ملنا ہے نا صاحب، وہ ریوارڈ بڑا کمال ہے. اس ریوارڈ کو تو
حاصل کرنے کے لیے پھر انسان کچھ بھی کر گزرتا ہے اور یقیناً کر گزرنا چاہیے. اچھا بات کو ذرا تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں اور آئیے ذرا ڈاکٹر صاحب بات کرتے ہیں اس موضوع پہ. میں تھوڑا سا جی پلیز محبوب صاحب سے بات کرنی چاہ رہا ہوں. جی پلیز 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 سر. میں نے محبوب صاحب اور بھابھی کی وائرل ایک ویڈیو ایک پہلے وائرل ہو چکی ہے, وہ دیکھی ہے. ویسے تو الفاظ نہیں ہیں, ان لوگوں نے جو کام شروع کیا ہے پاکستان میں, اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے. آمین. اور جیسے ابھی محبوب صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کچھ خاص بندے ہوتے ہیں جن کو ایسے کاموں کے لیے چن لیتا ہے. بالکل. مجھے جو اس میں سب سے بڑی خوبی نظر آئی ہے نا, وہ یہ ہے کہ جیسے بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ راشن بھی دے رہے ہیں, کپڑے بھی دے رہے ہیں, بچوں کو کھانا بھی کھلا رہے ہیں, بے شمار یتیم خانے بھی کھلے ہوئے ہیں, سب اپنی جگہ اچھا کام کر رہے ہیں, سب کچھ ہے. جی. لیکن جو اصل چیز ہے نا کہ ایک بچہ جو بالکل لاوارث ہوتا ہے اسے کھانا بھی مل جاتا ہے, کپڑے بھی مل جاتے ہیں, لیکن اس کی شخصیت میں جو کمی رہ جاتی ہے وہ پیار کی وجہ سے رہ جاتی ہے. کیا اچھی بات آپ کر رہے ہیں, واہ واہ. وہ لوگوں نے وہ کام کیا ہے جو اور کسی نے نہیں کیا. یا میں نے اسی وقت کہا تھا وہ لمس جو ہے نا وہ مس کر رہا ہوتا ہے. وہ محبت, وہ ایک یعنی پیرنٹ شپ جو ہے نا وہ دی ہے. اچھی بات. دیٹ از ڈفرینٹ. ہاں. اینڈ آئی اپریشیٹ دیٹ. بہت آپ جیسے لوگ ہیں جب ہمارا حوصلہ بڑھاتے ہیں تو ہمارا جذبہ اور جوان ہو جاتا ہے. اور ہم یہ اس کے لیے محبوب صاحب واقعی میں یہ نہیں کہ میں یہاں پہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں نے جس دن پہلے دن وائرل دیکھی تھی تو آئی سینڈ ٹو آل مائی کڈس, آل مائی ریلیٹیوز, آل مائی فرینڈس, یہ دیکھو یہ لوگ ہوتے ہیں. واہ واہ. اور دیکھیں آج ہم ملانے کا ذریعہ بن گیا, آپ یہ دیکھ لیں, آپ یہ ہم ملانے کا ذریعہ بن گئے. اچھا اس میں دیکھیں نا اگین وہی بات آ گئی. اب ڈاکٹر صاحب چلیں یہ موضوع چل پڑا تو ذرا سے اس پہ بات کر لیتے ہیں, پھر آگے بڑھتے ہیں. کہ یہ بنیادی طور پہ بہت صحیح بات ہے, بہت سے ادارے کام کرتے ہیں, اس کو آپ فائنینشلی سپورٹ کر دیں گے, آپ لباس دے دیں گے, آپ کھانے کو دے دیں گے, آپ تعلیم دے دیں گے, لیکن وہ جو ایک اس کی جو یہ گروتھ ہے نا, یہ گروتھ اور یہ گروتھ جو ہے وہ اسی وقت ہوگی جب اس کو لمس ملے گا ماں اور باپ کا, اور یہ وہ کام کر رہے ہیں بنیادی طور پہ. جنید صاحب یہ میں بھی کچھ ایک دو باتیں کرنا چاہوں گا. محبوب صاحب جس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں عموماً اس ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے معاشرے میں اور طرح کے تاثرات آپ میں کلیئرلی کر دیں. واللہ میرے لیے یہ بڑی امیزنگ چیز ہے کہ ہماری اسٹیٹ میں ہی اس ڈپارٹمنٹ کے لوگ یہ کام بھی کر رہے ہیں, اور عموماً اس طرح کے کاموں کو جوڑا جاتا ہے. کوئی بڑے ریلیجیس بڑا کمال یہ کریڈٹ اپنی بیگم کو دیتے ہیں. نہیں بڑی یہ بھی بالکل دینا چاہیے, بالکل دینا چاہیے. دوسرا یہ دیکھیے عموماً اس طرح کے کام یہ کہتے ہیں کہ جی محرک عموماً ہم مذہبی لوگ ہوں یا جس کو ہم کہتے ہیں یہ دیندار لوگ کرتے ہیں, زیادہ چیریٹی کرتے ہیں, لوگوں کو ساتھ ملاتے ہیں. تو یہ تو ایک سول سرونٹ ہو کے انہوں نے ایک میں کہتا ہوں ایگزامپل سیٹ کر دی کہ جناب لوگ آئیں اور دیگر ان کو دیکھ کر قبولیت کی لمحات, اللہ کرے سارے سول سرونٹ جو ہیں ایسے بن جائیں. آمین. لوگوں کی خدمت کریں. وردی پہن لینے سے یا وردی بدل لینے سے اندر کا انسان نہیں بدلتا, وہ وہی رہتا. بالکل صحیح بات ہے. اچھا سر آئیے اب موضوع کی طرف. پانی کی ہم بات کر رہے تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں, پھر سرکار علیہ السلام نے خود, پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ہم بات کرتے ہیں. پانی کو بڑی اہمیت تھی, بڑی اہمیت تھی صاحب. جنید صاحب جب میں سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتا ہوں نا تو حیات انسانی کی اس بنیادی بیسک نیسیسٹی آف لائف کے حوالے سے نبی پاک علیہ السلام نے مختلف حوالوں سے انیشیٹو لیے ہیں. جی. اور آپ دیکھیے کہ اللہ نے آپ کو جو معجزات کی صلاحیت عطا کی ہے اس کو بھی بروئے کار لائے ہیں نزول پانی کے لیے. کتنی بار دعائیں کر کے باران رحمت آپ نے منگوایا اور قحط سالی دور کی. اور ایک دنیا کا فائنسٹ واٹر جو ہے وہ ایک نبی کی ٹھوکروں کا صدقہ ہے. سبحان اللہ. اس پہ بات کرتا ہوں میں. اچھا دوسرا آپ دیکھیے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ علیہ السلام نے جب پانی ختم ہو گیا تو صحابہ نے عرض کیا حضور ایک پیالہ رہ گیا, دعا کیجئے. آقا کریم نے اپنی انگلیاں اس میں ڈال دی تو اللہ تعالیٰ نے اسے پانی کے چشمے جاری کر دیے. آپ اندازہ کیجئے. پوچھا گیا کتنے تھے جو سیراب ہوئے, عرض کیا گیا 1500 تھے, ان کے جانور بھی تھے. فرمایا 1 لاکھ بھی ہوتے تو سیراب ہوتے. بلکہ جنید صاحب اگر جتنے بھی ہوتے, تشنگی مٹائی حضور نے ہے, پیاس تو مٹائی حضور نے. آپ دیکھیے. اچھا اس کے علاوہ پھر آپ نے بہترین صدقہ اس کو قرار دیا ہے, پھر گناہوں کا کفارہ قرار دیا ہے پانی کو, یعنی پانی پلانے کو اتنے, یعنی فرمایا تم 1 گھونٹ پانی پلا دو گے اس کا ثواب ایسے جیسے ایک سرونٹ آزاد کیا. اللہ. اور پھر جنید صاحب پانی کو ادھر ہی نہیں روکا, پھر جنت میں پانی کے حوالے سے ذکر کیا, کوثر و سلسبیل, جنت کی نہروں کا ذکر کیا. تو ہمیں سیرت طیبہ میں پھر آپ دیکھیے صحابہ کرام نے جدھر بھی خلفائے راشدین کا دور جب یہ ایکسٹینشن ہوتی گئی اسٹیٹ کی,
تو کنویں کھدوانا, سرائے بنوانے کے ساتھ کنویں کھدوانا. پھر وہ خلیفہ ہارون رشید کے دور میں ملکہ زبیدہ نے جو نہر کھدوائی تھی, جی وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. وہ جب وہ حج پہ گئی تھی وہ, جی تو وہ عرفات سے لے کے 35 کلومیٹرز کا پورا جو ہے وہ ایریا تھا. اور جنید صاحب یہاں 17 لاکھ دینار اس زمانے میں اس نے خرچ کیے تھے اس کے اوپر. میں عرض اس نے کہا تھا اگر ایک ہتھوڑے کے بدلے میں اگر 1 دینار بھی دینا پڑے گا تو میں 1 دینار بھی دوں گی. جب نہر کمپلیٹ ہو گئی نا, تو جو مینجمنٹ تھی انہوں نے حساب و کتاب کی فائل لا کر دی, تو ملکہ نے اٹھا کر نہر میں پھینک دی. کہا یا اللہ تیرے لیے خرچ کیا, میں کوئی حساب نہیں لوں, تو بھی حساب نہ مجھ سے لے. کیا بات, کیا بات. تو یہ پانی کی ایک اور جو بڑی بات اس میں ڈاکٹر صاحب اس میں بھی ایڈ کیجئے کہ سرکار علیہ السلام نے 3 چیزوں کو روکنے سے منع فرمایا, ایک پانی, ایک نمک اور ایک آگ. دیکھ لیجیے, اور اس کی لاجک بھی بتلائی. بنیادی ضروریات ہیں, بنیادی ضروریات ہیں. دیکھیں پانی کے بغیر تو حیات ممکن ہے ہی نہیں. کیسے ممکن ہو سکتی ہے کہ آپ پانی لوگوں کا روک لیں؟ یعنی یہ کہہ لیجئے کہ جس طرح غاصبانہ قبضہ ہی کرنا ہے, جیسے وہ حدیث آتی جس نے کسی کی ناجائز زمین پر قبضہ کیا وہ 7 زمینوں میں سایا جائے گا. اچھا سر, اتنی امپورٹنس کے بعد ظاہر ہم اگین اسلامی جمہوریہ پاکستان, سو کالڈ فلاحی ریاست, سو کالڈ, تو سو کالڈ فلاحی ریاست کے اندر جب سو کالڈ ہم دعوے سنتے ہیں اور سو کالڈ ہم نعرے سنتے ہیں تو وہ 76 برسوں سے سن رہے ہیں. اور افسوس اس بات کا ہوتا ہے, مجھے کہنے دیں جملہ, آپ اس پہ ذرا تبصرہ فرمائیں. میں ذرا بلنٹ آدمی ہوں, کھل کے بات کرتا ہوں. میں بات یہ ہے کہ جو ریاست آج تک 76 برسوں میں پینے کا صاف پانی نہیں دے سکی, کیا کریں گے دعوے صاحب مجھے بتائیے. کہ مطلب ایسا بھی ہے کہ جہاں جانور پیتے ہیں وہاں انسان پیتا ہے, اور جو جانوروں کے پینے کے قابل نہیں ہے وہ انسانوں کو پلایا جاتا ہے پاکستان میں. بتائیے ذرا. جنید صاحب میں یہاں سے شروع کروں گا کہ وطن عزیز پاکستان وہ ملک ہے جس کے پاس خدا کی اتنی نعمتیں ہیں جن کا شمار نہیں. صحیح بات ہے. ہمارے پاس برف پوش پہاڑ ہیں, ہمارے پاس وادیاں ہیں, ہمارے پاس پنجاب کے پلینز ہیں جس میں ہر اناج, ہر فروٹ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. ہمارے پاس صحرا ہیں, ہمارے پاس سمندر ہے. ٹھیک ہے, کین یو بلیو کہ یہ جو ہمارے ناردرن ایریا ہے یہاں پہ گلیشیئرز کتنے ہوں گے سر؟ مطلب کمال ہے, یہ تو کمال ہے. 5000 سے زیادہ, 5-6 ہزار کے درمیان چھوٹے بڑے گلیشیئرز ہیں. اللہ اکبر. اس علاقے کو دنیا کا 3را قطب کہا جاتا ہے, قطب شمالی, قطب جنوبی, اور یہ 3rd جو وہ ہے نا پول, اس کو ہمارے ناردرن ایریا کے لیے کہتے ہیں. اتنی امپورٹنس اور سگنیفیکنٹ ہے. ایگزیکٹلی. اس کے بعد 5 دریا تھے ہمارے پاس. ٹھیک ہے, جسے یعنی کہ قدرت نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی اس ملک کو نوازنے سے. ٹھیک ہے, لیکن ہم ایسے بدقسمت ہیں کہ ان چیزوں کو رکھ نہیں سکے. سر بدنیت بھی ہے, بدقسمت کے ساتھ بدنیت کا ذرا بڑی. ستلج ہمارا ختم ہو گیا, بیاس ہمارا ختم ہو گیا, راوی اور جناب ہمارے ختم ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارا پڑوسی جو ہے وہ ان پہ دھڑا دھڑ ڈیم بناتا جا رہا ہے. پانی جو ہے وہ ایسٹ پنجاب کی طرف ڈائیورٹ ہو رہا ہے. آپ راوی دیکھیں, میں جب FSC میں پڑھتا تھا راوی میں ہم روئنگ کیا کرتے تھے. یہ بات ہے 67-68 کی. ٹھیک ہے, ہم کشتی چلایا کرتے تھے, راوی بھرپور بہتا تھا, اور چناب تو اتنا بڑا دریا تھا کہ دیکھا نہیں جاتا تھا جولائی اگست کے زمانے میں. آج جا کے دیکھیں چناب کی کیا حالت ہے, آج جا کے دیکھیں راوی کی کیا حالت. یہ راوی اور چناب تو نوحہ پڑھ رہے ہیں نا ہمارا. ٹھیک ہے, ہماری کارکردگی کا نوحہ پڑھ رہے ہیں. اسی طرح ہمارے گلیشیئر جو ہیں وہ اب کلائمیٹ چینج کی وجہ سے, موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے وہ بڑی تیزی سے پگھل رہے ہیں. اور ہمارا یہ جتنا پانی جو آ رہا ہے یہ ان گلیشیئرز کے میلٹ ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے. تو ہمیں چاہیے گورنمنٹ لیول پہ بھی, انڈیویجول لیول پہ بھی, اداروں کے لیول پہ بھی, کہ ہم ہر لیول پہ پانی کو نہ صرف بچائیں بلکہ اس کو محتاط طریقے سے استعمال کریں. حدیث مبارکہ بھی ہے کہ آپ چاہے نہر کے کنارے, دریا کے کنارے بیٹھے ہوں تو پھر بھی وضو کے لیے پانی جتنا چاہیے صرف اتنا استعمال. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ایسی وضو کر رہے تھے. فرمایا یہ اسراف ہے, چاہے نہر کے پاس ہی کیوں نہ بیٹھے. پانی کی اسراف. یہ سنا ہے, یہ پوری حدیث پاک ہمارے دیکھیں سر, یہ موضوع ہے پورا جو آپ بات کر رہے ہیں نا. میں اس پہ آتا ہوں, ذرا ڈیٹیل آپ سے بات کرتا ہوں. پہلے آپ اپنی بات کمپلیٹ کیجئے. آپ کے پاکستان میں جو پانی پینے کا اس وقت لوگ پی رہے ہیں, مجھے ذرا اس کا اسٹیٹس بتائیے, وہ کیا ہے؟ وہ صاف پانی ہے؟ نہیں, صاف پانی میں نے عرض کیا نا جی, پہلی بات ہے کہ پانی کی اویلیبلٹی میں عرض کرتا ہوں نا, میں پانی دکان سے باٹل لے کے پی لیتا ہوں بیکاز آئی کین افورڈ.
ایک آدمی جو افورڈ نہیں کر سکتا وہ میونسپل کمیٹی کا پانی پیتا ہے جو کہ اتنا کلیئر نہیں ہے, کلین نہیں ہے جتنا میں پی رہا ہوں. جی. ایک تھر میں جو آدمی ہے جس کو وہ پانی بھی اویلیبل نہیں ہے جو لاہور میں میونسپل کمیٹی کا پانی, اللہ, تو وہاں پہ تو ایسے پاؤنڈس ہیں جہاں جانور بھی ادھر سے ہی پیتے ہیں اور انسان بھی پیتے ہیں, انسان جو ہے وہ بھی وہیں سے پیتے ہیں. بالکل ایسا. تو اب یہ ذمہ داری کس کی ہے یہ تو آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں. کون تلاش کرے گا؟ مطلب آج تک اس بات کا سوال, اس سوال کا جواب آپ کے پاس ہے؟ اس کا جواب ذمہ داری کس کی؟ میں جنید صاحب آپ کو ایک بات بڑی انٹرسٹنگ گفتگو آپ کر رہے ہیں. ہم پاکستان میں آج کل بات کرتے ہیں الیکٹریسٹی کی, گیس شیڈنگ کی, وہ دن اور بہت سارے علاقوں میں, کراچی میں کچھ علاقے ہیں جہاں پہ ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے آتا ہے پانی. ہم پانی کی بالکل قدر نہیں کر رہے ہیں اور وہ وقت دور نہیں ہے جب پاکستان میں واٹر شیڈنگ ہوا کرے. سر یہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, اصل مسئلہ یہ. اچھا ابھی جو میں بات یہ کر رہے تھے, میں ایک سوال اب دیکھیں میں آپ کو ابھی انوسمنٹ کرا دیتا ہوں. جو بچے آپ کے پاس آئے ہیں اندرون نسل سے, آپ نے کبھی ان سے پوچھا کہ وہ پانی کیسا پیتے تھے؟ ایگزیکٹلی وہ زیادہ تر بچے گھوٹکی سے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ جی ہمیں یہ بوٹل ہم نے یہاں آ کے زندگی میں پہلی دفعہ. وہ کیا پیتے تھے وہاں پہ؟ یہ چھپڑوں کا پانی اور اس طرح کا پانی یہ وہ پی رہے تھے. بالکل. اور یہ اچھا آپ کی یہ بہت بڑی تعداد جو ہے اس ایریا میں رہتی ہے, یہ سارا جتنا بھی گاؤں گھوٹ میں مطلب رہنے والے لوگ ہیں یہ بھی انسان صاحب, یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, دنیا میں 1.2 بلین لوگ ہیں جنہیں پانی کا صاف پانی جو ہے پینے کا پانی میسر نہیں ہے. 2.4 ایسے لوگ ہیں جنہیں صحت و صفائی کی سہولت جو ہے وہ میسر نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اور یہ سارے کے سارے جو ہیں یا ان ڈیولپڈ یا انڈر ڈیولپڈ کنٹریز میں. اب ہمارے جو یعنی صاحب اقتدار ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے, بلکہ اس کو پانی کی شارٹیج کو نمبر 1 رکھنا چاہیے. یہ انڈر ایسٹیمیٹڈ پرابلم ہے. سر بات یہ آج سے 10-15 سال 20 سال بعد اس کا پتہ چلے گا کہ کس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا. ایگزیکٹلی. سر مسئلہ پتہ ہی کیا ہے, سب چلا رہے ہیں, کسی کو سنائی نہیں دے رہی ہے, کوئی پانی ہو ہی نہیں رہا ہے, تو پانی کے بارے میں کیا سوچے گا؟ پہلے تو مسئلہ یہ پانی کا جب ہمارے 2 مسئلے ہیں نا, آپ ہنس رہے ہیں میری بات کے اوپر. نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہمارے 2 مسئلے ہیں, یا پانی بالکل نہیں ہے یا ہر جگہ پانی ہے. سیلاب آ گیا, سب کچھ بہا کے لے گیا, سمندر میں چلے گیا ایسا پانی, اور وہ پانی جو ضائع ہوتا ہے مجھے سب سے زیادہ اس پہ بات کرتے ہیں اسراف پہ, تو میں ابھی ان سے فتویٰ دلواؤں گا, فکر نہ کریں. ابھی میں ان سے بڑا سخت قسم کا فتویٰ دینے والا ہوں. کوئی پیغام آپ دینا چاہ رہے ہو, کیونکہ مجھے پتا ہے آپ نے جانا ہے, کیا کوئی خاص بات ذرا اس موضوع پہ بھی اور اس کے علاوہ ویسے بھی ذرا کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جنید دیکھیں, میں 2 باتیں کہتا ہوں اور آپ کے توسط سے بڑا اچھا فورم ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں, بہت اچھا کام کر رہی ہیں. ہم اس کام کو بڑھانا چاہتے ہیں. ہمیں 2 مختلف جگہوں پہ جگہ مل چکی ہے, ہم وہاں پہ بچوں کے لیے اسٹیٹ آف دی آرٹ کمپلیکس بنانا چاہتے ہیں. میں ایک پیغام آپ سب کے توسط سے دینا چاہتا ہوں کہ ہماری فاؤنڈیشن, یہاں پہ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی تھوڑے دن پہلے BBC پہ ایک پاکستانی فاؤنڈیشن اور NGOs پہ رپورٹ آئی جو بہت قابل شرم تھی. جی. بہت ساری آرگنائزیشنز اچھا کام کر رہی ہیں, لیکن بہت ساری پیسہ بھی کما رہی ہیں. آئی ول بلنٹلی سے, ہم پہلے دن سے ایک بات کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں 1 روپیہ دے رہے ہیں یا نہیں بھی دے رہے, کوئی بھی پاکستانی شہری ہے, کوئی بھی باہر کا شہری ہے, وہ آ کے ہماری فاؤنڈیشن کا آڈٹ کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. وی آر سو کلیئر اباؤٹ دیٹ. ہماری جتنی بھی یہاں پہ پاکستان میں NGOs یا فاؤنڈیشنز ہیں, ان کے جو چیف ایگزیکٹیوز ہیں, انہوں نے اپنے کو پرکس اینڈ پریویلیجز رکھے ہوتے ہیں, تنخواہ رکھی ہوتی ہے, گاڑی رکھی ہوتی ہے. میں نے صوفیہ سے کہا ہے ہم پہ 1 روپیہ بھی حرام ہے. ہم جو پہلے اپنی استطاعت کے مطابق ایز اے فیملی کنٹریبیوٹ کر رہے تھے, وہ ہم فاؤنڈیشن کو ڈونیٹ کر رہے ہیں. ہمیں لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے. اور دوسرا امپورٹنٹ کام جو آپ ابھی جس پہ آپ بہت زیادہ وہ سیکھ پا ہو رہے ہیں, پانی والے ایشو پہ, دیکھیں ہم ایز اے نیشن ہم نے نا ایک وتیرہ بنا لیا ہے کہ ہم ہر چیز پہ گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرتے ہیں, ہر چیز پہ گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرتے ہیں. دیکھیں ساری دنیا میں ریسیشن ہے, پاکستان اکیلے میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم سب کو پتہ ہے ہم نے کتنا قرضہ دینا ہے, ہم سب کو پتہ ہے ہم IMF سے کن شرائط پہ ڈیل کر رہے ہیں. یہ کوئی اعلیٰ دین کا چراغ نہیں ہے. میں صرف ایک بات بس اس میں ایک جملے کا اضافہ کر دیں, جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ میرے گناہ نہیں تھے.
بالکل صحیح وہ بات, میرے گناہ نہیں تھے, ایگزیکٹلی مجھ پر یہ گناہ لا دے گئے. دیکھیں میرا بچہ جو پیدا ہو رہا ہے گھر میں وہ 2.5 لاکھ کا مفروض میرے گناہوں کی وجہ سے نہیں ہے, دیکھیں وہ ان کی وجہ سے. جنہیں دیکھیں لیکن کفارہ ہم سب کو ادا کرنا ہے. میں صرف یہ بات کر رہا ہوں, گناہ لیکن کفارہ ہم سب کو ادا کرنا ہوگا. کفارہ ادا کر رہے ہیں گناہ جس نے بھی کیے, اگر ہم ہسٹری میں رہیں گے ہم ترقی نہیں کر سکیں گے. میں صرف اتنی بات کرتا ہوں, اگر مسئلہ یہ نا کہ قوم نے ٹرمینیٹر فلم دیکھی بھی نہیں ہے, اریز کرنے کا مادہ ہونا بھی نہیں چاہیے. ماضی یاد رکھیں گے تو مستقبل سامنے صحیح ہوگا, ماضی اگر بھلا دیں گے تو پھر حال میں آپ ایگزسٹ نہیں کر سکتے. بالکل نہیں, ماضی کو یاد رکھیں لیکن مستقبل کو دیکھیں, اور جو بندہ ایک کام کر رہا ہے وہ اپنے سے ایک سٹیپ فارورڈ آگے چلے. جی جی, اب اس کو اون کریں معاشرے کو. اصل بات دیکھیں اپنا کردار ادا کریں. میں صرف یہ کہتا ہوں, اگر آپ 175 بچوں کو نہیں پال سکتے, مان لیا نہیں پال سکتے, آپ کسی اپنے محلے کے ایک بندے کو جس کی 4 بیٹیاں ہیں, جس کا کھانا پورا نہیں ہوتا, اس کو باعزت طریقے سے 2 وقت کا کھانا بھجوا دیں. سر ایک دیا جلا دیں اپنے مطلب کا, بس بات یہ اصل بات ہی. بہت شکریہ آپ دونوں, اب آپ کا تشریف لائے, چونکہ ظاہر ہے آپ لوگوں نے جانا ہے. ایک کلام آپ کو سنواتے ہیں, اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ ضرور. کیا سنا رہے ہیں آپ سب بتائیے. جنید بھائی چونکہ جمعۃ المبارک ہے, بسم اللہ, تو حضور کی بارگاہ میں سلام. بسم اللہ, بسم اللہ, سب کی طرف سے بسم اللہ. صبا در مصطفیٰ تے جا کے کمی درود و سلام میرا, سلام میرا نبی دے قدماں تے سر چکا کے, نبی دے قدماں تے سر چکا کے کمی درود و سلام میرا, سلام میرا. تو لے کے بوسا او جالیاں دا, تو لے کے بوسا او جالیاں دا, او جالیاں کر موالیاں دا, او جالیاں والیاں دا. سوال کہہ کے سوالیاں دا, سوال کہہ کے سوالیاں دا کمی درود و سلام میرا, سلام میرا. تو سامنے روزے دیکھ لو کہ تو سامنے روزے دیکھ لو کہ میری طرح زارو زار رو کے, زار رو کے نثار قدماں دے او تو ہو کے, نثار قدماں دے او تو ہو کے کمی درود و سلام میرا, سلام میرا. لے آ مدینے دا سب نے راستہ, میں ایتھے ہی رہ گیا ترستا. تو جا کے حضرت نو دست بستا کمی درود و سلام میرا, سلام میرا, سلام میرا, سلام میرا, سلام میرا.
جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں پانی کے حوالے سے ناظرین گفتگو ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی عظیم اور کتنی بڑی نعمت ہے. اس پہ ایک جو بڑا مسئلہ جو میں سمجھتا ہوں آج اس معاشرے کے اندر بہت زیادہ عام ہو چکا ہے وہ یہ کہ ہم پانی میں اسراف بہت کرتے ہیں. آپ دیکھیے ہم واش روم جاتے ہیں صاحب منہ دھونے کے لیے برش کرنے کے لیے ہم نے نل کا کھولا وہ کھلا ہوا ہے پانی بہہ رہا ہے فکر ہی نہیں ہے دڑا دڑ بڑے صاحب جو برش کیے چلے جا رہے ہیں اور مطلب ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ پانی وضو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں. ایون آپ دیکھیے نا آپ وضو خانوں کی صورتحال دیکھیں اتنی عجیب صورتحال ہے اور مجھے افسوس ہوتا ہے دیکھ کر. آپ وضو کر رہے ہیں صاحب آپ مثال کے طور پہ کوئی بھی آپ منہ دھو رہے ہیں آپ بند کر کے کھول لیں پانی ضائع تو نہ کریں. لوگ پانی دھڑا دھڑ ضائع کر رہے ہیں. اس پہ گفتگو ابھی ذرا کرتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ جو شخصیت اس وقت ہیں بڑے آج کل وائرل ہوئے ہیں ماشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا نوازا ہے. اور یقیناً جو نسبت ہے اصل تو بات یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہو گیا پھر لوگ اس کے ہو جایا کرتے ہیں. جناب ناصر مدنی صاحب پنجاب پولیس سے تعلق رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت پیاری آواز سے نوازا ہے. ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. اور ان سے کلام بھی سنیں گے انشاءاللہ لیکن اس سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں ذرا منیرہ کی جانب. اور منیرہ بتائیے کیا بریکنگ نیوز ہے اس وقت شہر میں؟ جی بس یہ جو ہے بھنی دال اس کو میں اب نکالنے لگی ہوں. اب دیکھیے اس کو میں نے گارنش ساری کر دی ہے. بھائی یہ شکل سے تو اتنی اچھی لگ رہی ہے. جی نہیں کھانے میں بھی بہت اچھی ہوگی انشاءاللہ. یقیناً ہوگی. واہ واہ واہ. کیونکہ میں نے اس کو ہلکا سا اس کو بھونا ہے اور اس کو دم پہ ہی پکایا ہے اور پانی کی جگہ سے میں نے اسٹاک ایڈ کیا تھا. یہ جو ذائقہ بم والی دال بنائی آپ نے؟ بم والی دال. بم والی دال بنائی. جی ہاں اس کی تھوڑی سی کریں گے یہ جنید صاحب اور اس میں ہم ایڈ کریں گے تھوڑا سا یہ بٹر اس میں میلٹ ہو جائے گا. ہائے 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 بھائی کیا کہنے. یہ دیکھیں ساتھ میں یہ میں نے پیاز کاٹا ہے اس کے ساتھ اس کی یہ گرمیوں کی بڑی اسپیشل سوغات ہے. دوپہر کے وقت آپ تندوری روٹی کے ساتھ کھائیں. ساتھ میں اس کی لیمن. کس کی اسپیشل سوغات ہے؟ سمر میں. اچھا دوپہر کے وقت اچھا لگتا ہے اس کو کھانا. یہ عام آپ طور پہ اس کو رات کو نہیں کھایا جاتا. مطلب مارچ میں دسمبر کی ڈش کیوں کھلا رہی ہیں؟ نہیں میرا مطلب ہے کہ رات کے ٹائم ماش کی دال نہیں کھائی جاتی عام طور پہ دوپہر میں کھائی جاتی ہے. رات کے ٹائم نہیں کھائی جاتی؟ نہیں کھائی جاتی. پکی بات ہے. جی اگر اس کو پکائیں تو اس میں بہت سارا اس میں ادرک ایڈ کریں کیونکہ اس کے پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ادرک ایڈ کر دیں گے تو تھوڑا سا ہاضمہ اس کا اچھا ہو جائے گا. تو اس کے پوائنٹ دال کا ہاضمہ اچھا ہو جائے گا. جی نہیں جو کھائے گا جو کھائے گا تو اس کے ساتھ. اور ادروائز یہ کہ یہ مکس دال کی ایک خاصیت ہوتی ہے کہ آپ اس کو فرائی دال بھی کہہ سکتے ہیں ڈھابے کی دال بھی کہہ سکتے ہیں اور بھنی ہوئی دال بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور ساتھ میں آلپرز. اور کیا بریکنگ نیوز ہے آپ کے؟ اور آلپرز ملک کی ہے بریکنگ نیوز کی. آلپر بہت کریمی اور تھک ملک ہے. اس میں آپ کوئی سا بھی فلیور آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. فروٹ ایڈ کر سکتے ہیں ملک شیک بنا سکتے ہیں. میں اس میں ڈالوں گی گیری ڈالوں گی بادام وغیرہ ڈال کے اس میں خشخاش ڈال کے اس کا ایک ڈرنک بنائیں گے. اس کے علاوہ آپ اس میں ڈیزرٹس بھی بنا سکتے ہیں جیسے کسٹرڈ کھیر وغیرہ. تو یہ آج کی آلپرز کے ساتھ یہ بننے کی چیز ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو جناب سلسلے کو وہیں سے جوڑ لیتے ہیں اور آئیے اب تھوڑا بات کرتے ہیں اسراف کے حوالے سے. پہلے ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے پھر اس کے بعد ہم ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو لیں گے. ہمارے یہاں یہ مزاج جو بن گیا ہے صاحب لوگوں کا کہ پانی کو ہم اس حد تک ضائع کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کی کتنی بڑی مطلب نہیں ہوتی. جی ہمیں جنید صاحب احساس ہی نہیں ہے اس چیز کا کہ پانی جیسے آپ نے شروع میں فرمایا نا کہ جس شخص کے پاس پانی اویلیبل ہے وہ سوچ نہیں سکتا اس شخص کے احساسات جس کے پاس پانی اویلیبل نہیں ہے. تو میں نے بتایا کہ ہمارے پاس یعنی ٹوٹل دنیا میں جتنا پانی ہے اس کا 0.5% 0.5% جو ہے وہ انسانوں کو اویلیبل ہے لیکن اب اس کو بھی ہم ڈپلیٹ کرتے جا رہے ہیں. بالکل ایسا ہے. ٹھیک ہے. ہماری انڈسٹری بےتاشا پانی نہ صرف اپنے پروڈکٹس کے لیے یوز کرتی ہے بلکہ اپنی مشینوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے زمین سے پانی نکال کے سب سائل واٹر جو ہے وہ استعمال کرتی ہے جو کہ نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. میں جاپان میں گیا وہاں کچھ 4-5 دفعہ پانی ریسائیکل ہوتا ہے. ہاں جو پہلا پانی سب سائل واٹر جسے ہم کہتے ہیں پورٹیبل ڈرنکنگ واٹر وہ صرف پینے کے لیے یا کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. گاڑیوں کے دھونے کے لیے ہارٹی کلچر کے لیے لانس کو دینے کے لیے اریگیشن کے لیے انڈسٹری کے لیے سب ریسائیکلڈ واٹر. ہمارے یہاں ریسائکلنگ کا کوئی ابھی تصور ہی نہیں رواج ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم اسی پانی سے میں گاڑی دھوتا ہوں جو پانی میرے کھانے میں استعمال ہوتا ہے وہی پانی میں پی بھی رہا ہوں. اب چاہیے یہ کئی دفعہ میں نے سوچا ہے کہ یہ بڑی بڑی اچھی سوسائٹیاں ہیں امیر سوسائٹیاں ہیں یہ کچھ اس طرح کا ارینج کریں کہ مینڈیٹری ہو کہ ہر سوسائٹی میں 2 قسم کے پانی جو ہیں 2 قسم کے نل جو ہیں وہ ہر گھر میں اویلیبل ہوں.
اس سوسائٹی کا سارا پانی جو ہے وہ ایک ٹینک میں جا کے جمع ہو, وہاں سے ریسائیکل ہو, اور وہ ریسائیکلڈ واٹر بھی جو ہے وہ ہر گھر کو دیا جائے. اور سر یہاں تو ایک نل کام نہیں کر رہا صحیح. میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ہونا یہ چاہیے. اگر آپ نے پانی بچانا ہے, اگر آپ نے سب سائل واٹر بچانا ہے اور اس کو صرف پینے اور کھانے کے لیے استعمال کرنا ہے, تو پھر آپ کو ریسائیکلڈ واٹر جو ہے وہ سسٹمائز. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کاش کہ آپ کی بات کسی کو سمجھ آ جائے. ڈاکٹر صاحب اب ذرا یہ بتائیے, یہ جو اسراف ہم کرتے ہیں پانی کا, ذرا اس کے بارے میں بتائیے ذرا, سرکار نے کتنا منع فرمایا؟ جنید صاحب, ایک حدیث میں پانی ضائع کرنے والے کے لیے شرار امتی کے جملے آئے ہیں. شریر یعنی وہ ایک پوری باڈی شر جس سے ظاہر ہو رہا ہے. اچھا, آپ شریر کے جملے, اب اس سے اندازہ کریے کہ شریر کی اگر آپ ڈیفینیشن میں جائیں تو کتنا بدترین انسان ہے. بیسک تربیت مدارس میں, مساجد میں یہ کیوں نہیں ہو پاتی؟ مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ لوگ نہیں کرتے, علماء کرام کرتے ہیں یقیناً, بات بھی کرتے ہیں سمجھا, لیکن کیوں نہیں ہو پاتی کہ وضو کرتے وقت بھی پانی ضائع ہو رہا ہوتا ہے؟ دیکھیں, اور اس میں عرض کرنے لگا ہوں, نبی پاک علیہ السلام نے ایک صحابی کو دیکھا, سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ, جی ان کو وہ وضو کر رہے تھے تو فرمایا سعد یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا حضور وضو, فرمایا یہ بھی اسراف. اگر چاہے جبکہ وہ نہر کے کنارے. اچھا جنید صاحب غور کیجئے گا, وضو عبادت ہے, بہترین کام ہے, اس میں جب پانی زیادہ استعمال کرنے کی ممانعت ہے, اسراف سے تعبیر کیا گیا ہے. تو جو خود وضو کرتے نہیں اور سارا گاڑی ڈیلی دھوتے ہیں, فرش ڈیلی دھوتے ہیں, غسل خود کریں نہ کریں, چیزوں کو دھو رہے ہیں, پانی ضائع کر رہے ہیں, کتنی ستم ظریفی. سرکار علیہ السلام جو غسل مبارک فرمایا کرتے تھے وہ کتنی کم مقدار میں کر لیتے تھے. حیرانی ہوتی کہ کتنی یعنی وسائل کو پریزرو کرنے کا لیسن حضور علیہ السلام نے دیا ہے. انگریزوں نے ایسی ٹوٹیاں ایجاد کر دی ہیں کہ ہاتھ نیچے کریں تو پانی آئے گا. سینسرز لگے ہوئے, ختم ہو جائے. ٹھیک ہے نا, سینسر لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی اس سے اسراف کی بچت ہوتی ہے. بالکل. ہمارے یہاں معاف فرمائیے گا, مسجدوں میں بھی جائے تو بس ایک دفعہ ٹوٹی کھول دی, اس کے بعد میں وہی تو کہہ رہا ہوں, مکمل وضو نہیں کر لیا. اچھا وہ اتنے مزے سے وضو کر رہے ہوتے ہیں, اتنے مزے, پانی منہ میں لے کے غرارے اتنے تفصیل سے کر رہے ہوتے ہیں وہ, اور نیچے پانی جو پورا بہ رہا ہوتا ہے, اندازہ ہی نہیں کوئی اسراف کو سرکار نے منع فرمایا. جنید صاحب ہمارے ماضی میں جب مسجد مدارس, اور اس سے مسجد کی بات نہیں ہے, سب جگہ یہ عمومی رویہ ہے مسلمانوں کا, گھروں کے اندر بھی یہی ہے, اس سے صرف مساجد مدارس کی بات نہیں ہے. مدارس اور مساجد حذف تنقید نہیں, تالاب ہوا کرتے تھے, جتنی ضرورت ہے اتنا وضو کر لیتے تھے. بالکل ٹھیک. تو یہ ہمارا مزاج بن گیا ہے کہ پانی کی ہم حفاظت نہیں کر پا رہے. جی ناصر مدنی صاحب, آپ ماشاءاللہ تشریف لائیں جی. آج کل تو بڑا لوگ آپ کو پسند کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, تو کون سا کلام سنانے والے ہیں؟ جی بہت شکریہ, اللہ پاک آپ کو عزتیں عطا فرمائے. 2 شعر ناز شریف کے پیش کروں گا, اور ایک جو میرا وائرل کلام ہوا ایک شعر اس کا. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلو علی الحبیب. نعتیں سرکار کی پڑھتا ہوں میں, نعتیں سرکار کی پڑھتا ہوں میں, بس اسی نعت سے گھر میں میرے رونق ہوگی. ایک وسیلہ ہے میرے آقا کا, رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی. اور یہ سنا ہے کہ بہت گار اندھیری ہوگی, یہ سنا ہے کہ بہت قبر اندھیری ہوگی, پر قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل, ہاں قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل, وہاں سرکار کے چہرے
کی زیارت ہوگی اور کہیں یاسین کہیں طٰہٰ کہیں واللیل آیا ہاں کہیں یاسین کہیں طٰہٰ کہیں واللیل آیا جن کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے کتنی دلکش میرے سرکار کی صورت ہوگی. اور ایک شعر بابا بلے شاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا جس کی وجہ سے اللہ نے بڑی عزتیں عطا فرمائیں. جس یار دے یار ہزار ہونے اس یار نو یار نہ سمجھی جیڑا حد تو ود کے پیار کرے او دے پیار نو پیار نہ سمجھی ہووے یار تے دے وے ہار تینو اس ہار نو ہار نہ سمجھی بلیا جے کر یار غریب ہووے او دی سنگے تے بیکار نہ سمجھی اٹ کھڑکا. میری حاضری مکمل ہو چکی ہے. بابا بلے شاہ سرکار چاہتے کیا ہیں یہ میں پیش کرنے لگا ہوں کہ اٹ کھڑکا نالے دکڑ وجا تے تتا ہووے چلا آن فقیر تے کھا کھا جاویں پھر راضی ہو وے بلا. اور آپ دل سے پڑھتے ہیں اور میں تو اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ یہ سر، یہ ساز، یہ لے، یہ اتار چڑھاؤ، یہ سب ظاہر ہے مطلب ٹیکنیکل باتیں ہیں، لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ یہ جو سر اگر وہاں قبول ہو جائے، یہ ساز وہاں قبول ہو جائے، کیا بات، یہ آواز وہاں قبول ہو جائے تو بس اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے. درود پاک پیش کیجئے، لوٹ کے انشاءاللہ قصیدہ غوثیہ اور اجتماعی طور پہ پھر انشاءاللہ آج ڈاکٹر صاحب دعا بھی کریں گے، انشاءاللہ لوٹ کے آپ سے گفتگو کرتے ہیں. تبسم کی خیرات ماحول کو دے، تبسم کی خیرات ماحول کو ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی، ایک شیریں جھلک ایک نوری ڈلک، تلخ و تاریک ہے زندگی یا نبی. اے نبی دے مسیحا
تیری قوم کا حال عیسیٰ کی بھیڑوں سے ابتر ہوا، اے نبی مسیحا تیری قوم کا حال عیسیٰ کی بھیڑوں سے ابتر ہوا، اس کے کمزور اور بے ہنر ہاتھ سے چھین لی چرخ نے برتری یا نبی، رازداں اس جہاں میں بناؤں کسے، روح کے زخم جا کے دکھاؤں کسے، غیر کے سامنے کیوں تماشا بنوں، غیر کے سامنے کیوں تماشا بنوں، کیوں کروں دوستوں کو دکھی یا نبی، یا نبی اب تو عاشو بحالات نے تیری یادوں کے چہرے بھی دھندلا دیے، دیکھ لے تیرے تائب کی نغمہ گری بنتی جاتی ہے نوحہ گری یا نبی، اب دے تبسم کی خیرات ماحول کو، ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سلامت رہیے۔ آئیے ناظرین، آپ کو ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب کی میٹھی سی آواز میں قصیدہ غوثیہ سنواتے ہیں، اور قصیدہ غوثیہ کے فوراً بعد ڈاکٹر عقیل صاحب موجود ہیں، انشاءاللہ وہ ہم سب کے لیے دعا کریں گے۔ قصیدہ غوثیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، یا شاہ جیلان یا شاہ جیلان یا شاہ جیلان یا شاہ جیلان، سقانی الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي، سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي، فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي، وهموا واشربوا أنتم جنودي، فساق القوم بالوافي ملالي، شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي، مقامكم العلا جمعا ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي، يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان، أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال، أنا البازي واشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي، كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال، واطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي، وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال، فلو ألقيت سري في بحر
بحار لسار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت وانطفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا وما منها شهور أو ظهور تمر وتنقضي إلا أتاني وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي مريديهم وطب واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم علي مريدي لا تخف الله ربي عطاني رفعة نلت المنال طبولي في السماء والأرض دقت وشوص السعادة قد بدا لي بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد صفى لي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي مريدي لا تخف واصل فإني عزوم قاتل عند القتال يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یا صریخ المکروبین یا مجیب المستربین اکشف ہمی و غمی و کربی مولا کریم جمعہ کا دن ہے افطار کا وقت ہے دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے مولا ہم سب کی نیک دلی جائز تمناؤں کو پورا فرما ہماری غلطیوں گناہوں کو معاف فرما مولا کریم ہم سب کو ایک کر دے ہم سب کو نیک کر دے مولا کریم مسلمان جہاں جہاں ہیں انہیں ہمت طاقت قوت غلبہ آزادی نصیب فرما میرے مولا بالخصوص غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد فرما مولا ان پہ کرم فرما ملائکہ کے ذریعے ابابیلوں کے ذریعے مولا ان کی مدد فرما ظالموں کو ظلم کا خاتمہ فرما مولا ہم سب کی نیک جائز تمناؤں کو پورا فرما جو لوگ میرے مولا بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما جو لوگ مقروض ہیں مولا جلد انہیں قرض سے نجات عطا فرما جو کاروبار روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں مولا ان کو بہترین کاروبار عطا فرما مولا کریم جو لوگ اولاد کے خواہش مند ہیں انہیں اولاد عطا فرما مولا جو بچے بچیاں رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں انہیں اچھے اچھے رشتے نصیب فرما مولا کریم ہم سب کا بھلا سب کی خیر جتنے رمضان روزے باقی رہ گئے مولا ان سب کے فضل و برکات عطا فرمانا یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرمی صلی اللہ علیہ حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم آمین جزاک اللہ ناظرین کرام اپنا 11واں روزہ آپ افطار کریں گے انشاءاللہ مغفرت کا عشرہ ہے پانی بہت بڑی نعمت ہے جس پہ ہم بات کر رہے تھے اب ذرا ایک تصور کیجیے کہ آپ کے گھر میں ٹھنڈے ٹھنڈے اس وقت پانی کے جگز بھی ہوں گے اور شربت بھی ہوگا اور وہاں غزہ میں بچوں کے پاس پینے کو پانی نہیں ہے جب یہ فرق سمجھ آ جائے گا نا آپ کو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے یہ پانی جس وقت آپ کے سامنے موجود ہے ملاقات کرتے ہیں آپ سے ایک مختصر وقفے کے بعد جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین اکرام الحمدللہ 11ویں افطار ہم نے جو ہے وہ کر لی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے صاحب تو اس سے بڑے کرم کی اور کیا بات ہے آج چونکہ ظاہر آپ کو پتہ بہت ڈیٹیل میں ہم نے پانی کے حوالے سے گفتگو کی اور میرا خیال ہے اس گفتگو کے بعد مزید اب کچھ سمجھنے کو رہ نہیں گیا ہے
ایک جو بات میں کرنا چاہتا ہوں جس کو میرا خیال ہے شاید اس موقع پہ مجھے کر دینا چاہیے، اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آپ کو پتہ ہے، اور غمخواری کا مہینہ ہے، لوگوں کی داد رسی کا مہینہ ہے، لوگوں کے دکھ، لوگوں کے درد کو بانٹنے کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑا کمال سسٹم رکھا ہے صاحب۔ جب آپ اپنے پاس موجود نعمتوں سے اللہ کے بندوں کی مدد کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، یہ مت سوچئے گا کہ میرے پاس کتنا ہے اور میں کتنا دوں گا، اتنا ہوگا تو میں اتنا دوں گا، نہ، یہ اللہ کے یہاں پیمانہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ نیتوں کو دیکھتا ہے، نیتوں کو۔ آپ کی نیت اگر اچھی ہے نا، اور نیت میں اخلاص ہے، پیورٹی ہے، تو آپ کسی کو پانی کا ایک گھونٹ دے دیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہ عطا کر دے گا جس کے بارے میں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بلیو کیجئے میری بات کا، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کتنے انعامات آپ کو دے گا۔ دیکھیں آپ جیسے وہ روایت میں آتا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ظاہر ہے اس میں یہ ہے نا کہ پانی کا ایک گھونٹ جو ہے کسی کو اگر اس سے افطاری کرا دی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آپ کو ایک روزے کا ثواب عطا کر دے گا۔ اب اس کے خزانے میں کیا کچھ ہے، اگین وہی بات ہمیں نہیں معلوم، لیکن آپ سوچئے کہ پانی کی امپورٹنس میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ ایک گھونٹ کے ذریعے، صرف ایک گھونٹ سے جو افطاری کر لے آپ کے دیے ہوئے پانی سے، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک روزے کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ اب ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس کو ذرا دل کی سماعتوں سے سن لیجئے، لطف آ جائے گا۔ یعنی ایک حدیث قدسی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے ابن آدم، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا لیکن تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ عرض کرے گا خدایا تو سب کا پالن ہار ہے، ظاہر ہے جتنے بھی لوگ پانی پینے والے تو سب کو پانی پلاتا ہے، تجھ کو پانی کی کیا حاجت ہوئی، تو میں تجھے کیسے ظاہر ہے پانی پلا سکتا تھا، میں تو نہیں پلا سکتا تجھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھ سے میرے فلاں بندے نے پانی مانگا تھا، کیا کیا تھا، فلاں بندے نے پانی مانگا تھا لیکن تو نے اس کو پانی نہیں پلایا، اگر تو اس کو پانی پلا دیتا تو اس کا ثواب آج تو میرے پاس پاتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یعنی یہ جو ہم وہی بات، ہم ثواب کو بڑا فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، نیکیوں کو بڑا فار گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ یہ جو پانی ہے نا، پانی، اس کی امپورٹنس کو آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے اندر نیکیوں کے وہ پہاڑ رکھے ہیں، کیونکہ ظاہر سائنٹیفکلی ہم نے بہت بات کی آج پروگرام کے اندر کہ اس کے کیا کیا بینیفٹس ہیں، ہم نے اس کے دیگر بینیفٹس پہ بہت بات کی، جو مسائل پاکستان کے اندر موجود ہیں اس پہ بہت بات کی۔ اب میں بیسکلی آپ سے وہ بات کر رہا ہوں کہ یہ باقاعدہ جسے کہتے ہیں نا کہ ٹریڈ کی بات کر رہا ہوں، اللہ سے ٹریڈ کیجئے صاحب، تجارت کیجئے۔ پانی اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو آپ کو اگر دیا ہے اور اس نعمت سے اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو نوازا ہے، اس نعمت کو عام کیجئے۔ آپ سے اب ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، اب میں آپ کو یہ بات مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ پڑوس میں مثال کے طور پہ پانی نہیں آ رہا، بہت سے ایسے لوگ ہیں جی وہ اپنا ٹینک پورا فل کر کے بیٹھے ہوئے اور پانی کو اسٹک کر کے بیٹھے، پڑوسی بیچارہ بل بلا رہا ہے پانی کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے کوئی پریشانی ہو گئی ہے، ہم اس کو پانی دینے کے روادار نہیں ہوتے، ہم جو ہے اس کو منع کر دیتے ہیں، ہم کسی کی مدد نہیں کرتے بہت سی جگہوں پہ۔ لیکن اللہ ماشاء اللہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے گھروں کے دروازے کھول دیا کرتے ہیں صاحب اپنے پڑوس کے لیے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کسی کی تکلیف کو جو ہے دیکھ کر خود تکلیف میں مبتلا ہو جایا کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ صاحب کسی طور سے میں اس کی تکلیف کو دور کر دوں۔ لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پانی تک دینے کے روادار نہیں ہیں۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ سے کوئی سوال کرتا ہے پانی کا، کوئی بھی سوال کرتا ہے آپ سے، اب آپ بھول جائیے کہ وہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے، اس نے آپ سے سوال کر لیا ہے، اگر آپ نے اس کے سوال کو پورا نہ کیا تو یقیناً آپ نے اللہ کو ناراض کیا، لیکن اگر آپ نے اس کے سوال کو پورا کر دیا تو سوچئے اللہ تعالیٰ اس کا کتنا بڑا عظیم ترین اجر آپ کو عطا کرے گا، جس کے بارے میں اور آپ کیلکولیٹ کر ہی نہیں سکتے۔ یہ مہینہ صاحب کیلکولیشنز کا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ کیلکولیشن سے ماورا ہونے کا مہینہ ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو اچھا کام ملتا ہے پکڑ لیجئے، چھوڑیے مت، پکڑ لیجئے، بس اللہ کو راضی کیجئے، اللہ راضی ہو جائے گا تو پھر اور ہمیں کیا چاہیے۔ ملاقات کرتے ہیں آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ کراچی اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے، آپ اپنے 11واں روزہ افطار کریں گے انشاءاللہ، پھر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور مزید اس کے پہلو بتلاتے ہیں آپ کو۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور بات ہو رہی ہے پانی کے حوالے سے ناظرین، جس کو ہم ظاہر ہے کوئی وقت دیتے نہیں ہیں، بالکل فار گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ میں وقفے سے قبل بات کر رہا تھا، دیکھیے اللہ کا کتنا کمال میکانزم ہے
اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ کی عطا کردہ ساری عنایتیں ہیں، لیکن اگین وہی بات ہے جب آپ بندوں کا خیال کرتے ہیں نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بڑے کمال ریوارڈز آپ کو دیتا ہے. میں ڈاکٹر صاحب چاہتا ہوں اس بات پہ ذرا سا آپ تبصرہ کیجیے. ہمارے یہاں جو یہ لوگوں کی ایک دم تنگ دلی ہو جاتی ہے، پانی جیسی مطلب نعمت جو کہ اتنی وافر مقدار میں اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے، کبھی کبھی لوگ اس حوالے سے بھی بڑے تنگ نظر ہو جاتے ہیں، مدد نہیں کرتے. ذرا جنید صاحب قرآن کریم میں جہاں قصص الانبیاء کا ذکر ہے نا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ ایک کنویں پر مدین کے کنویں پر تشریف لائے تو حضرت شعیب علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں پانی پلانے کے لیے تگودو کر رہی تھی اور موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا. اب دیکھیے اللہ نے کیسے خصوصیت سے کس کو پلایا؟ جانوروں کو پلایا. یعنی انبیاء کے اب خصائص تو پڑھ کے دیکھیے کہ وہ انسانیت کے لیے نہیں جانوروں کے لیے بھی رحمت ہوتے ہیں. تو اللہ نے خصوصیت سے ذکر کیا اور شعیب علیہ السلام نے اس کو پھر دیکھ لیجیے آگے پوری ڈیٹیل ہے. آپ ماشاء اللہ ڈیلی قصص سناتے ہیں ہمیں بڑے خوبصورت. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو نبوی محاسن میں سے ایک چیز ہے کہ پانی کو آپ روک دیں. جنید صاحب ہمیں وہ دن ابھی دور نہیں، ہماری روایت کا کتنا خوبصورت حصہ تھا. پانی نہ ہوتا تو خواتین ایک دوسرے سے گھروں سے بالٹیاں لے جانا، پائپ لگا لینا، پانی لے لینا. یہ پتہ نہیں یہ میٹیریلزم کا غلبہ آیا ہے. یہ جو جب سے پانی بکنا شروع ہوا ہے نا، یہ جب سے ہوا ہے کہ ہمارا ہی پانی ہمیں بیچ کر غیر ملکی کمپنیاں اور جہاں سے چلتی بنی ہیں. آپ دیکھیے نبی پاک علیہ السلام کا خاندان حضرت جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آب زمزم کا کنواں دریافت کیا ہے. اللہ نے خواب دکھایا ان کو کتنے دن اور سکھایا حجاج کو پانی پلانا. یہ خدمت اس خاندان کے ذمہ تھی اور یہ اس خدمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی مطلب کیا مقام دیا، ذکر کیا ہے قرآن میں اور حدیث میں. اور اس سے جنید صاحب مجھے کہنے دیجیے گا، پیاس بجھائی ہے تو نبی کے گھرانے نہیں خود پیاسے رہ کر دوسروں یعنی یہ طے ہوا جو پیاس بجھانے والے ہیں وہ نبی کے گھرانے کے پیروکار ہیں اور جو پیاس بڑھانے والے ہیں وہ یزید کے ماننے والوں میں. جو پانی روکنے والے کون ہیں یہ بس ذہن میں رکھ لیجئے کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے پانی بند کیا اور پانی. اور نبی پاک علیہ السلام تو دیکھیے صدقہ اصال ثواب کے لیے حضرت سعد بن عبادہ ہے، حضور علیہ السلام نے عرض کی حضور میری والدہ ہے میں کچھ صدقہ کروں؟ فرمایا ہاں. کیا حضور؟ فرمایا کنواں کھودو اور لکھ دیا حاذہ لأم سعد، اس کا ثواب سعد کی ماں کے لیے ہے. پتہ چلا پانی کی سبیل ہو، پانی کا کنواں. آج کل جو بھی ماڈرن دور ہے آپ پانی لوگوں کو پلائیں. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ پانی پلانے سے آپ کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے تیز ہوا میں درخت کے پتے گرتے ہیں. اب اندازہ کر لیجئے. میں حیران ہوتا ہوں ایسی مینٹیلٹی کہ ہم پانی نہیں پلا رہے. اور آپ دیکھیے روزے کے حوالے سے آپ نے فرمایا روزہ کھلوانے کا بڑا اجر ہے. کسی نے کہا حضور اگر کسی کے پاس کچھ نہ ہو، فرمایا 2 گھونٹ پانی. اللہ اس سے دیکھ لیجئے کہ اجر ملے گا آپ کو. اللہ پانی کی اتنی امپورٹنس ہے. اور پھر اس میں کیا کمالات ہیں کہ دنیا کی سامنے جو پہلا پانی انٹروڈیوس ہوا ہے زمزم. جنید صاحب دیکھیے تو صحیح اللہ کریم نے کیسے اس کی برکتیں رکھی ہیں، کیا کمالات ہیں کہ آج تک اس کے ٹیسٹ میں، ذائقے میں، ایفیکیسی میں، اس کے فنکشن میں کوئی فرق نہیں آیا. یہ کہہ لیجیے کہ خدائی قدرت کا ایک تسلسل ہے. یعنی آپ دیکھیے میں آپ کی بات آگے بڑھاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مکمل غذا رکھا ہے. مکمل غذا یعنی اس میں سوڈیم بھی موجود ہے جی، اس میں کیلشیم بھی موجود ہے، اس میں میگنیشیم بھی موجود ہے، اس میں پوٹاشیم بھی موجود ہے، اس میں کلورائڈ بھی موجود ہے، اس میں فلورائڈ بھی موجود ہے. اور جنید صاحب عام پانی جو چشمے آپ اور اتنی موجود ہے جتنی ہونی چاہیے. یہ دیکھیں کمال بات ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب میں ایک بات اور عرض کروں گا. دیگر جو چشمے آبشاریں یا نہریں ہوتی ان میں نباتاتی اور حیاتیاتی ایسی افزائش ہوتی ہے جو پانی کا کلر چینج کر دیتی ہے ایفیکیسی کو. آب زمزم میں یہ چیز نہیں. سر آب زمزم کی ایک اور خوبی آپ کو پتہ ہے کیا؟ جو کنواں ہے نا اس کا اور پانی اگر ہو نا کنویں وغیرہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ وہاں پہ وہ پھپوندی لگ جاتی ہے، گندگی لگ جاتی ہے. یہ انتہائی مصفہ جب تھا اس وقت سے لے کے آج تک مصفہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے تقریباً 68,400 لیٹر پانی 1 گھنٹے کے اندر نکلتا ہے. 68,400 لیٹرز. اور آپ کو امیزنگ بات بتاؤں میں تقریباً یومیہ جو ہے 2 لاکھ گیلن. یہ چھاپ یہ تو زندہ معجزہ ہے نا حضرت اسماعیل علیہ السلام. 2 لاکھ گیلن ڈیلی جو ہے وہ پانی بنیادی طور پہ ذخیرہ کیا جاتا ہے ڈیلی اور وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب اب آئیے ذرا، یہ تو ظاہر ہے کیا زمزم کی بات ہے، کیا شان ہے. پاکستان کے جو حالات تھے گراؤنڈ ریالٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے کیا سجیسٹ کریں گے کہ ہم کیسے جو مشکل حالات اب سامنے نظر آ رہے ہیں اس کو کیسے ہم اس سے بچ سکتے ہیں؟ میں اس سے پہلے تھوڑا سا ایک اور پہلو کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ قدرت نے نہ صرف پانی
ہمیں عطا کیا ہے اس کی صفائی کا خود بندوبست رکھا ہے. واہ واہ. پانی جو ہے وہ نہروں سے، دریاؤں سے، سمندروں سے ایویپوریٹ ہوتا ہے، اور جو ایویپوریٹ ہوتا ہے وہ خالص پانی ہوتا ہے. اس سے بادل بنتے ہیں، اس سے برف بنتی ہے اور وہ برستے ہیں، اور پھر وہ یعنی وہ خالص ترین. آپ بارش کا پانی کلیکٹ کریں وہ آپ کو مصفہ ملے گا، اس میں کوئی علائش جو ہے وہ نہیں ملے گی. ٹھیک ہے. علائش اس وقت آتی ہے جب پانی زمین میں گزرتا ہے یا ہم اس میں کوئی چیز جو ہے گرا دیتے ہیں. تو یہ قدرت نے خود ایک سائیکل جو ہے وہ بنا رکھا ہے پانی کا، کہ پانی جو ہے وہ ہم استعمال کریں. پانی دریاؤں میں، جھیلوں میں، نہروں میں، سمندروں میں جائے اور پھر اس کو ایویپوریٹ کر کے پھر جو ہے وہ واپس ہمارے استعمال. اللہ اکبر، اللہ. یہ دیکھیں یہ بڑی کتنی بڑی یہ جو سائیکل ہے، یہ ذرا سائیکل سمجھائیے کیسے ہوتا ہے. یہ بڑی آسان سی بات ہے کہ مطلب سمندروں جہاں بھی پانی ہے، چاہے ایک تو اس کو ہم سرفیس واٹر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جھیلیں ہیں، دریا ہیں، خلیج ہیں، چشمے ہیں، پودے ہیں، ہمارا جسم ہے، ہم سب میں سے پانی جو ہے وہ ایویپوریٹ ہو رہا ہے. کہیں سے تھوڑا، کہیں سے زیادہ. یا میں پسینہ آتا ہے، خشک ہو جاتا ہے. ہر پودا جو ہے ہم سمجھتے ہیں وہ اڑ گیا، وہ اڑتا نہیں ہے. وہ یعنی اڑتا ضرور ہے لیکن اڑتا ہے نا، ایویپوریٹ ہو جاتا ہے، ہوا میں مل جاتا ہے، لیکن ضائع نہیں ہوتا. ضائع نہیں ہوتا. ہر جانور کا جسم، ہر انسانی جسم، ہر پودا جو ہے وہاں سے ایویپوریشن ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. نہ صرف یہ کہ پانی پڑا وہاں سے ہوتی ہے، بلکہ ہر انسانی، حیوانی، نباتاتی جسم سے بھی پانی ایویپوریٹ ہو رہا ہے. وہ پانی جو ہے وہ ہوا میں جاتا ہے، اور جو پانی ایویپوریٹ ہوتا ہے وہ خالص ترین پانی ہوتا ہے. وہ جو نمک میرے پانی میں، میرے اس میں ہوگا، وہ میری جلد پہ رہ جائے گا اور خالص پانی جو ہے ایویپوریٹ ہو جائے گا. اب ظاہر ہے جو ہوا میں جو جا رہا ہے وہ خالص پانی جا رہا ہے، اس سے بارش بن رہی ہے، اس سے برف بن رہی ہے، اس سے اوس بن رہی ہے. تو وہ پانی جو ہے دوبارہ زمین پہ آ رہا ہے. اس کو ہم ہائیڈرولوجیکل سائیکل یا واٹر سائیکل جو ہے وہ کہتے ہیں. اور یہ ایک بہت بڑا ایک نعمت ہے. کیا بات. اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے ناظرین، اور ظاہر ہے اگین وہی بات ہے. تو اب آپ نے سوال کیا پاکستان کے حوالے سے. ایک جملے میں، کیونکہ وقت سمٹ گیا، ایک جملے میں مجھے جواب دے دیجیے تاکہ مجھے وقت جانا ہے، وائنڈ اپ کرنا ہے ٹرانسمیشن. پاکستان کے حوالے سے میرے خیال میں اس کے لیے تھوڑا سا لمبا ٹائم چاہیے کہ پاکستان کی انڈسٹری جو ہے وہ بھی اس کی ذمہ دار ہے، پاکستان کی حکومت جو ہے وہ اس کی بھی ذمہ دار ہے. ہم جو انڈیویجولز ہیں ہمیں بھی چاہیے، ہم چلیں پانی کا کوئی بہت بڑی اسٹریٹجی نہیں بنا سکتے، لیکن ہم پانی بچا تو سکتے ہیں نا. میں پیش کر رہا ہوں ٹوٹی کھلی ہے، میں شیو کر رہا ہوں ٹوٹی کھلی ہے، بات کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. ناظرین، رات انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین. اللہ حافظ.